بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مہمانان گرامی سے ملتمس ہوں کہ آپ برائے مہربانی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ ہم آج کی اس مجلس کا جو کہ محترم پرویز صاحب کی برسی کے طور سے ہم منا رہے ہیں۔ پرویز صاحب کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 35 سال اور 3 دن ہو گئے ہیں۔ یہ 3 دن خاص طور سے میں نے اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ زندگی محیط ہوتی ہے لمحوں پہ، اور جب لمحہ لمحے کی زنجیر میں پرویا جاتا ہے تو یہ وقت بن جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ اس کی مہلت عمل ہے۔ اسی مہلت عمل میں آپ کے جو اعمال ہیں ان کے نتائج یہ طے کریں گے کہ کائنات کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالی نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ایک صلاحیت ہے کہ وہ کیا اپنی مادی خواہشات جو ہے ان کی طرف راغب ہوتا ہے، اور وہ جذبہ جو اس کی مادی جسم کی تسکین کے لیے ہے وہ اس کے لیے اس وقت کو استعمال کرتا ہے، یا اس کی ذات کا وہ پہلو جو غیر مادی ہے اور جو اس کائنات کے ارتقائی مرحلے کی اگلی کڑی میں جانے کے قابل ہو سکتا ہے، کیا وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی آخری کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی صورت میں ہمیں دے دی۔ اب یہ قرآن کی ہدایت تو اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن یہ فریضہ انسان کا ہے کہ وہ اس کتاب کو کس حد تک سمجھنے کے قابل ہوا ہے۔ اس میں پھر تقابل آ جاتا ہے کہ اگر قرآن کو پڑھ کے وہ اپنے مادی جو ضروریات ہیں یا ترجیحات ہیں ان کی طرف اگر جائے گا تو وہ قرآن کے اندر سے اس طرح کے بہانے تلاش کرے گا اپنے لیے کہ وہ کسی طرح سے ان سے بچ کے چلا جائے، جبکہ وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے کہ مہلت عمل جو اس کے پاس ہے جس میں اس نے اپنی اس غیر مادی شخصیت کی نشو و نما کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں پرویز صاحب اور ان کی قرآنی تعلیمات سے استفادہ کیا، اور پرویز صاحب نے خود بھی، کیونکہ وہ اسی مذہبی پس منظر کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے،
لیکن بہت جلد وہ یہ محسوس انہوں نے کر لیا کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال کے بہت سارے دوسرے رجحانات جو ہے ان کو آگے کیا ہوا ہے. پرویز صاحب نے اپنی زندگی میں بھی جو پاکستان کا معمار اول کہا وہ سر سید احمد خان کو کہا, اور پھر علامہ اقبال کی قرآن فہمی جو ہے وہ بھی انہوں نے اس سے بھی استفادہ کیا. آج اس برسی کے موقع پر ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو مدعو کریں جو ہمیں پرویز صاحب کی اس سٹرگل اور کس طرح سے وہ قرآن کو سمجھنے کے قابل ہوئے اس پہ روشنی ڈالے. تو ہم نے درخواست کی جناب محترم بریگیڈیئر تیمور افضل خان صاحب سے, جو فکری حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں اور یہاں طلوع اسلام میں بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے, اور آج وہ پرویز صاحب کی برسی کے موقع پہ ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں گے. اب میں درخواست کروں گا جناب محترم بریگیڈیئر تیمور افضل خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور براہ مہربانی اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ جناب محترم بریگیڈیئر تیمور افضل خان صاحب. ہمیں یہاں پر آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنائیت کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. بہت عرصے بعد میں حاضر ہوا ہوں. کچھ میرا تعلق ابھی چونکہ دبستان اقبال سے بھی ہے تو وہاں پر بہت سا وقت گزر جاتا ہے, باقی کوئی دوسری مصروفیات ہوتی ہیں. اس وجہ سے آپ دوستوں سے ملنے کا کچھ عرصے سے کچھ موقع نہیں ملتا رہا. اس سے پہلے کوئی 3-4 دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی اس سٹیج سے آ کے کچھ پیش کیا ہو, جیسے اسلام اور اشتراکیت مجھے یاد ہے ایک دفعہ پیش کیا تھا. اسی طرح مرغدین کنونشن پہ بات کرنے کا موقع ملا. اسی ایک اور موضوع مجھے یاد ہے کہ آئیڈینٹی آف پاکستان ان لائٹ آف دا قرآن, وہ میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے سیکھا تھا. ان کی ایک خاص کتاب ہے اس موضوع کے اوپر, اور اس میں خاصی لیگل باتیں بھی انہوں نے کی ہوئی تھی, بیکاز خود ایک جسٹس تھے. تو یہ مواقع ملتے رہے ہیں جو کہ میری زندگی کے بڑی یادگار لمحات ہیں. اور پچھلے ہفتے جب مجھے حکم ہوا ہمارے بزم کے چیئرمین کی طرف سے کہ جی بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی ادھر چکر نہیں لگایا, تو میں نے ایک دم سے کہا کہ جی یقیناً اس دفعہ میں حاضر ہوں گا. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ایک دم بندہ سوچ میں پڑتا ہے کہ ابھی کس موضوع پہ بات کی جائے. پھر سلیم اختر صاحب جو کہ انتہائی ایک قداور علمی شخصیت ہیں, تو پھر ان سے میں نے رجوع کیا اور یہ طے ہوا کہ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے جو کہ جس نے علامہ پرویز کو بھی انسپائر کیا ہو. ہماری فریڈم موومنٹ کے جو 4 بیئرز تھے, ایک تو فریڈم موومنٹ ہماری سٹارٹ ہوئی نا مسلم لیگ 1906 جب بنی ہے, تو اس کے وقت یا میوٹنی کے ایک دم بعد آپ سمجھ لیں بغاوت ہند جسے کہتے ہیں, لیکن جنگ آزادی تھی وہ. ایک یا تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے سٹارٹ ہوا, لیکن وہاں سے سٹارٹ نہیں ہوا. کچھ ایسے 4 بیئرز ہمارے بزرگان تھے جنہوں کے اپنی شخصیات اتنی قداور تھیں کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ اپنی آواز کو اٹھائیں اور اپنی حیثیت کو منوائیں, اور ایک قوم کی حیثیت سے
ہندوستان میں اپنا ان کا تشخص بالکل ابھر کر سامنے آنا چاہیے۔ تو علامہ پرویز ایسے لوگوں سے بہت متاثر ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ کتاب ایک جس میں کہ کوئی 14 ان کے خطبات ہیں، کچھ آرٹیکلز ہیں، اس کتاب کا نام ہے قائد اعظم کے تصور کا پاکستان۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی لائبریری میں موجود ہوگی یقیناً، اور لیکن میں جیسے ہم سب لوگوں کا بھی تجربہ ہے کہ کتب بینی کچھ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ ہم تو ایک ایسا حلقہ ہیں کہ جہاں پر ہمارا تعلق کتابوں سے ہمیشہ رہتا ہے، اور علامہ پرویز صاحب کی کتابوں کی اگر گنتی مجھے صحیح یاد ہے تو 64 کتابیں ہیں غالباً ان کی۔ تو ہم لوگوں پر تو ایک قسم کا یہ میں سمجھتا ہوں فرض بنتا ہے کہ ہم کتب بینی کی جو ایک روایت ہے اس کو چھوڑے نہیں، اور آج بھی ہم بجائے اپنے ٹیلی فون کے اوپر لگے رہیں یا ٹیلی ویژن کے اوپر انحصار کریں، کتاب سے بہتر کوئی سورس نہیں ہے نالج کا، اور اپنے آپ کو اپنے ذہنی جو آپ کی وسعت ہے اس کو بڑھانے کا میرے نزدیک کتاب سے بہتر آج بھی کوئی سورس نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیزون کا جو مالک ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے، کیونکہ کتاب آج بھی پڑھی جا رہی ہے، بس اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنے علم کو بڑھانے کا۔ تو قائد اعظم کے تصور کا پاکستان اس کتاب کی بات ہو رہی تھی۔ اس میں علامہ پرویز نے جو سب سے پہلے شخصیت جس کا ذکر کیا ہے وہ ہیں سر سید احمد خان، اور ان کا انہوں نے نام جو یا تخلص یا کیا لقب کیا کہیں گے اسے جو انہوں نے ان کا لکھا وہ ہے معمار اول، پاکستان کا معمار اول۔ اور میرے خیال اس سے بہتر کوئی ڈسکرپشن نہیں ہو سکتی تھی ہمارے محترم سید احمد خان صاحب، جو کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے بارے میں جوں آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں اتنی زیادہ اپوزیشن ہوئی، اور ان کو جس رنگ میں لوگوں نے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں اور صدقے دل سے پڑھیں تو یقیناً وہ ایک بہت عظیم لیڈر تھے۔ تو ان کا جو ایک سوانح حیات سمجھ لیں، ان کو ایک اس کی میں نے تلخیص کرنے کی کوشش کی ہے پرویز صاحب کے لیکچر کو، تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا ہے، تو پھر آپ پہ چھوڑوں گا کہ جی آپ اس سے کیا آپ امپریشن حاصل کیا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید احمد خان ان کا اصلی نام ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ پورا نام کوئی جانتے ہیں؟ سید احمد تقوی بن سید محمد متقی، یہ سادات میں سے تھے، اور دہلی کے بڑے ایک سرکردہ گھرانے سے تعلق تھا، علمی گھرانے سے تعلق تھا، اور دربار کے ساتھ بھی، دہلی کے دربار کے ساتھ بھی منسلک تھے۔ تو ان کا اپنا نام تھا سید احمد تقوی، اور ان کے والد کا نام تھا سید محمد متقی۔ 1857 کے المناک واقعات جس میں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ہمارے یہاں پر جو نام نہاد بادشاہت قائم تھی اس وقت، اس کا بھی کلا کما ہو گیا، اور یہ من حاصل قوم مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی پرآشوب دور تھا۔ اور اس صبر آزما دور میں جو بہادر شاہ ظفر تھے، ان کو آخری جو فرما روا کہلاتے تھے، دراصل وہ انگریزوں کے ایک قسم کے پینشنری تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بہت سے شہزادوں کو جنگ آزادی کے موقع پر جہاں پر بھی وہ کہیں موجود ہوتے تھے ان کو جا کے گرفتار کیا گیا، اور ان کو توپوں کے آگے اڑا دیا گیا، توپوں کے دہانوں کے آگے۔ اور شاہی خاندان کی خواتین جو قسم پرسی کے عالم میں جا بجا پناہ مانگتی پھر رہی تھیں، ان
کے لیے زندگی جو ہے وہ گزارنا یقیناً انتہائی ایک کٹھن مرحلہ ہوگا، اور پناہ گاہوں کی تلاش میں تھی۔ یہی حال ہماری جو یو پی کی ایک بہت بڑی ریاست لکھنؤ تھی، اور اس کے بارے میں آج کل میں ایک کتاب میرے سامنے آئی تھی جو میں ریکمینڈ کروں گا آپ بھی پڑھیں، کہ قوموں کا جب زوال ہوتا ہے تو اس میں بہت سے عناصر ایسے ہیں جو کہ دنیا کی پوری تاریخ میں اگر آپ نظر ڈالیں تو وہی عناصر جس کا تعلق ذہنی عیاشی سے ہے، یا اگر آپ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیں جو کس کا کوئی تعمیری پہلو نہ ہو، بلکہ صرف آپ اپنے ہی کوئی کلچرل جو ضروریات ہیں ان کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، اور جو ریاست جس طرف یا کوئی گروہ یا کوئی کام جس کا ذمہ آپ لیں، اگر اس کو صحیح سمت میں نہ چلایا جائے اور ایک ہی کسی پہلو کو پکڑ کر اس کے اوپر آپ ترقی کرتے چلے جائیں تو وہ قومیں پھر روبہ زوال ہو جاتی ہیں۔ تو میں لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں۔ اسی دور میں لکھنؤ ایک بہت بڑی ریاست تھی، اور واجد علی شاہ صاحب نے ان میں وہاں پہ ناچ گانا اور اس قسم کی شاعری، یہ تمام چیزیں تو بہت پروموٹ کی، کلچرل ویلیوز، لیکن جو اسٹیٹ کی اسٹرینتھ تھی وہ ود سٹینڈ نہیں کر سکی، وہ اس کے سامنے سینہ سپر نہیں ہو سکی انگریزوں کے سامنے، جبکہ 1857 کی جنگ ہوئی ہے۔ تو یہ تھے حالات جن میں کہ سر سید احمد خان ابھی یقیناً کم سن ہوں گے۔ ابھی اس میں میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہم جس خطے سے ہمارا تعلق ہے پنجاب، اس نے بھی کوئی جنگ آزادی میں کوئی تعمیری رول ادا نہیں کیا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ٹرائب ہے، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، شاید اس ٹرائب میں سے آپ کوئی ہوں، جاٹوں کی ایک ٹرائب ہے۔ ان کے ایک صاحب بڑے وہ صدق کے دل سے بات کرتے تھے، سچے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے جو بڑے تھے ان سے کہانی ہم نے سنی کہ ہم بڑے، ویسے تو جنگجو ٹرائب تھی سرگودا کے علاقے کی، اور ہمارے بارے میں مشہور تھا کہ جی اس قبیلے کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ سب لوگ جنگ آزادی میں ہم جا کر حصہ لیں گے، اور دلی کے جو قلعے کا محاصرہ ہو چکا ہے اس کو ہم اس جنگ میں جا کے حصہ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پنجابی میں کہا کہ سارے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا لو، گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا لو۔ کہتے ہیں اس کے بعد انگریزوں کو جب بھنک پڑی کہ جی یہاں پہ تو کاٹھیاں ڈل رہی ہیں، تو انہوں نے آگے مال و دولت یا جو بھی ان کو جس چیز سے بھی نواز سکتے تھے ان کے سامنے وہ انعام و اکرام کی جب باتیں کی، تو پھر کہتے ہیں ہمیں انہی بزرگوں نے آگے کہا ہن گھوڑیاں تو کاٹھیاں لا لو۔ سو یہ تھا کردار ایک پنجاب کے ایک ٹرائب کا، جس کو میں نام جس کا میں جان بوجھ کے نہیں لیا۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ علم ہے یہاں سے نزدیک ہی ہے کیولری گراؤنڈ۔ یہ کیولری گراؤنڈ کیوں کہلاتی تھی کیولری گراؤنڈ؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر انگریز کے گھوڑ سوار دستے جو تھے یہ ان کی کنٹونمنٹ تھی۔ کیولری میں آپ کو پتا ہے کہ گھوڑوں پہ اس زمانے، بعد میں ٹینک آ گئے، اس زمانے میں زیادہ تر گھوڑے ہوتے تھے، تو گھوڑوں کی فوج جو ہوتی تھی وہ کیولری کہلاتی تھی۔ اور وہ کیولری گراؤنڈ اس وجہ سے کہلاتی تھی کہ وہاں پر یہاں سے کیولری کی ریجمنٹس نے حرکت کی، اور اس میں ہمارے پنجابی بھائی کوئی جیلم وغیرہ کے علاقے کے بہت زیادہ تھے بھرتی ہوئے ہوئے، وہ سب یہاں سے انہوں نے فورسڈ مارچز، چونکہ میں فوج میں رہا ہوں، فورسڈ مارچ وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی نارمل رفتار سے کم 3 گنا زیادہ رفتار سے حرکت کرتے ہیں، وقفے کم کر دیے جاتے ہیں، ریسٹ کا پیریڈ کم کر دیا جاتا ہے، رفتار تیز کر دی جاتی ہے تاکہ جلدی سے اپنے اس پہ پہنچے۔ وہ یہاں سے گئے ہیں اور جا کے دلی کی بیٹل میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور ان کو جگہ دی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی انگریز فوج کے لیے۔ تو یہ ہم اس وجہ سے ہم یہ جنگ ہار چکے ہوئے تھے۔ میں نے بات لمبی کر دی ہے، میرے اوپر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں تم بات بہت لمبی کرتے ہو، تو میں نے ابھی شروع میں ہی بات لمبی کر دی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بتانا چاہتا تھا
کہ من حیث القوم ہمارا اس وقت کیا رویہ تھا اور کس طریقے سے ہم بکھرے ہوئے تھے اور کس طرح ہم ٹوٹے ہوئے تھے، اور ہمارے اندر وہ جو ایک جذبہ اور ایک ہمت تھی پہلے ایک ایسی قوم کے جو کہ جس نے کو 800 سال تقریباً ہندوستان پر اپنا قبضہ رکھا حکومت کی، تو اس قسم کے تمام ہم نے جو پہلے کیریکٹرسٹکس تھے وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے۔ ابھی یہ تمام باتیں ہوئیں، اس کے بعد جو ریپرائزل تھا وہ مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گیا۔ وہ ہندوؤں نے بڑی چالاکی سے، حالانکہ ان کے یہاں پر بھی ایک دو ریاستوں نے، جیسے ریاست روہیل کھنڈ تھی اور جھانسی کی ریاست تھی، انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا یا جنگ آزادی میں حصہ لیا، لیکن عمومی طور پہ ہندوؤں نے اپنا پہلو بچا کے رکھا، اور اس کی وجہ سے آسان یہ تھا کہ ابھی تمام تر جو بلیم ہے وہ مسلمانوں پہ ڈال دیا جائے۔ یہی ہوا کہ ہر تیسرا مسلمان جس کے خلاف کوئی ہلکا سا کوئی الزام لگایا گیا ہو، اس کی گردن اڑا دی گئی، توپوں پہ رکھ کے میں نے بتایا شہزادوں کو اڑا دیا گیا۔ تو سر سید احمد خان اس وقت ایک نوجوان تھے، اس وقت انہوں نے ملازمت شروع کرنے والے تھے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ان کی بہت بڑی ایک تصنیف سامنے آئی، جو بنیاد بنی کچھ حد تک مسلمانوں کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سامنے لانے کی، وہ تھا ایک رسالہ یا ایک چھوٹی کتاب جسے اسباب بغاوت ہند کہتے ہیں، اور وہ لائل محمڈنز آف انڈیا، ایک مضمون جو سر سید نے رقم کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جو بھی کوئی آفت کہیں پر برپا ہوتی تھی تو اس کا الزام مسلمانوں پہ لگایا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی کانٹوں والا درخت بھی اگر کسی جگہ پہ نہیں ہوگا یا اگ گیا تو اس کی نسبت بھی یہی کہا گیا کہ یہ اسی مسلمان نے کہیں بویا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوشش ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ڈھال بنا جائے، کیونکہ وہ ان لوگوں میں تھے جو کہ ریاست ہندوستان جو اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھی، تو وہاں پر ان سرکاری ملازمت کی طرف وہ رواں دواں تھے، اور اس میں وہ کچھ اپنا مقام چھوٹا سا بنا چکے تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت و احسان کے بارے میں علامہ صاحب نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا بہت خوبصورت تمثیل کے ساتھ علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ جب خدا تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والی قوم مشکلات میں گھر جاتی ہے تو اس کی مدد خدا تعالیٰ مختلف ذرائع سے کرتا ہے۔ حضرت یوسف کی قوم کی مثال جیسے دی گئی ہے، اور آپ نے حال ہی میں اگر یہ دیکھا بھی ہو، ایک تمثیل ایرانی ٹیلی ویژن نے بھی اس کے بارے میں پیش کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو نکالا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت موسیٰ کی مثال لے لیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ایک تو وہاں سے اس مشکل سے نکالیں، پھر اس کی اثر نو تعمیر کریں اور اس کو صحیح راستے پہ ڈالیں، حتیٰ کہ وہ پھر ایک ریاست کے مالک بن گئے اور بڑے عظیم الشان پیغمبر ان کے یہاں پر بادشاہ بن کے ان کی قوم پر آتے رہے، ان کی قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ سورہ القصص میں ہے۔ تو یہی رول کچھ لگتا ہے کہ سر سید احمد خان کے حوالے، حالانکہ وہ پیغمبر خدا نہیں تھے، لیکن ایک اعلیٰ خاندان کے، پڑھے لکھے خاندان کے، مذہبی خاندان کے ایک چشم و چراغ تھے، تو ان کو یہ ڈسٹنکشن اللہ تعالیٰ نے دی، یقیناً دی کہ وہ اپنی قوم کو، مسلمانوں کی قوم کو اس ذلت کی گہرائی سے جس میں وہ سو گر چکے تھے اس سے نکالیں۔ تو یہ فرماتے ہیں ہمارے علامہ پرویز صاحب، کہتے ہیں ہندی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حیات نو عطا کرنے کے لیے ایک بطل جلیل عطا فرمایا، جس نے ہندی مسلمانوں کو جنگ آزادی میں
ناکامی کے بعد اثر نو منظم کیا اور انہیں دور جدید کے علوم سے بہرہ مند ہو کر خود کو اپنے آبا کی طرح دوبارہ دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنانے کی ٹھانی، اور اپنی لگن اور شب و روز کی محنت شاقہ سے یہ بادی نظر میں ناممکن آنے والا مقصد اور کام کر کے دکھایا۔ انہوں نے صرف بات چیت نہیں کی، صرف نعرے نہیں لگائے، صرف مسجد کے ممبر پہ جمعے کے خطبے میں چند زوردار اور چند جوشیلی باتیں نہیں کی، بلکہ زمینی حقائق کے مطابق تمام تر مشکلات کو نمٹ کر ان سے نبرد آزما ہو کر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ان کی انکساری اور خود نمائی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے ہمبل تھے، حالانکہ اتنی شاندار شخصیت کے مالک تھے کہ ایک سوانح حیات جو ان کی لکھی اس کے بعد مولانا حالی صاحب نے لکھی۔ مولانا حالی صاحب کتنی بڑی قداور شخصیت خود سے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کا بچپن تو بڑا کوئی اس طرح گزرا ہوگا، بڑے مجادلے میں آپ رہے ہوں گے، اور اس کے آپ کے اوپر بہت سخت قسم کا نظم و ضبط گھر میں بھی مسلط کیا گیا ہوگا اور وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے بہت محنت کی اور تب آپ اس مقام پہ پہنچے۔ تو انہوں نے بڑی سادی بات کی، ارے میاں آپ کیا بات کر رہے ہیں، میری لائف میں اس کے سوا کہ لڑکپن میں خوب کبڈیاں کھیلی، لڑکپن میں خوب کبڈیاں کھیلی، کنکوے اڑائے، پتنگ کا ایک قسم ہوتی ہے نا کنکوا، کہ کنکوے اڑائے، کبوتر پالے، ناچ مجرے دیکھے، اور بڑے ہو کر نیچری، کافر اور بے دین کہلائے، اور ہماری زندگی میں لائف میں رکھا ہی کیا ہے۔ یہاں پر لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں پورے یورپ کو تو میں جانتا ہوں، یورپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، دنیا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور میری ٹیم سے بہتر کوئی ٹیم ہو نہیں سکتی، کوئی میں ٹیم بنانا جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ٹیم کیسے بنتی ہے۔ اس قسم کی ٹال ٹاک جو ہوتی ہے کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور آپ اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی، اپنی قیادت کے ذریعے آپ دنیا پر ثابت کرنے کے بعد بھی کہ کس قدر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خصائل کوٹ کوٹ کے بھرے ہیں کہ آپ اس قیادت کے حقدار ہیں، پھر بھی انسان انکساری سے بات کرے، اپنے بارے میں کبھی کوئی ایسی گپ نہ ہانکے جو کہ اکثر ہم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی اچیومنٹ کریں گے تو اس کو بڑا کر کے پیش کریں گے۔ ایسی بہت سی مثالیں آگے بھی آئیں گی جو کہ سر سید صاحب کی شخصیت کے ساتھ منسوب ہیں۔ وہ علامہ صاحب ہی کہتے ہیں وہ خلوص و دیانت کی نعمت سے مالا مال تھے، اور کشادہ نگہی اور فراخ حوصلگی کی دولت سے سرفراز تھے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ اس اسباب بغاوت ہند یا آپ آئین اکبری یا اس طرح آپ شاید جانتے ہوں کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی اور بہترین تفسیر لکھی۔ اس کے علاوہ غالباً آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنے بڑے مصنف تھے۔ ذرا کوشش کر کے دیکھیے کہ گوگل پہ مختلف سائٹس پہ ہر جگہ پہ نئی لسٹ آپ کو ملے گی ان کی کتابوں کی، کمپلیٹ لسٹ مجھے نہیں ملی ایک جگہ پر، بے شمار تصانیف ان کی اور مختلف موضوعات کے اوپر۔ تو ایک ایسی ہماگیر شخصیت تھے کہ جو ایک اچھے مسلمان بھی تھے، ایسے خاندان میں بھی پیدا ہوئے جہاں تربیت بہت اعلیٰ ہوئی اور جذبہ بھی تھا، اور اللہ نے ان کو پھر لکھنے کی صلاحیت بھی عطا کی اور قیادت کی صلاحیت بھی ملی، جو کہ ہمیں آگے نظر آئے گی جو ہم ان کی زندگی کو آگے دیکھیں گے۔ انہوں نے جو پھر تجزیہ کیا
یہ اسباب بغاوت ہند، تو یہ کچھ ایسی کتاب ثابت ہوئی جس سے کہ انگریز سیخ پا ہو گیا۔ یہ یہاں پر ایک ہماری سڑک ہے، اس کا نام ہے بیڈن روڈ، ابھی تو شاید اس کا کچھ اور نام ہے، بہرحال وہ پرانی سڑک جب وہ بنی تھی لاہور میں تو اس کا نام بیڈن روڈ۔ بیڈن صاحب جو تھے نا، دراصل وہ ایک سیکریٹری تھے انگریزوں کے، اور ایک بڑے افسر تھے حکومت افرنگی حکومت جو اس وقت مسلط تھی ہندوستان پر۔ تو انہوں نے جب یہ کتاب پڑھی اور اس میں انہوں نے بڑی کھری کھری سنائی ہوئی تھی انگریزوں کو، اور فرنگیوں کی جو کمزوریاں تھیں ان کو بہت ایک صفائی کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا بغیر کوئی لیگی لپٹی رکھے، تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے یہ تجویز کی کہ اس شخص کے خلاف فوری انکوائری کرائی جائے۔ یہ اس وقت سرکاری افسر تھے، فوری انکوائری کرائی جائے اور ان کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انگریزوں کی اتنی بڑی کامیابی جو انہوں نے حاصل کی جنگ آزادی کے خلاف، اس کے تمام تر جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے ہیں ان کو یہ برباد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ خدا کے وہ بندے جو مادی ترقی کے مقابلے میں صداقت اور اپنے عرفہ مقاصد کی تکمیل کو ترجیح دیتے ہیں، سر سید اپنی زندگی میں بارہا ایسی بلند حوصلگی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے رہے کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور حالانکہ وہ جانتے تھے کہ انگریز کی حکومت ہے، وہ سرکاری ملازم بھی ہیں، ان کے خلاف ہر قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے، مسلمان ویسے ہی پس رہے ہیں، تو انہوں نے وہ کتاب لکھ کے جس میں کہ مسلمانوں کے لیے صفائی پیش کی اور حقائق کو سامنے رکھنے کے جو ایک کوشش کی، اس کے بدلے ان کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا اس کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، اور ہمیشہ کی طرح صداقت اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ابھی آگے آتے ہیں، سید احمد بریلوی کی ایک تحریک آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے پھر بالا کوٹ میں شہادت، جام شہادت نوش کیا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید۔ ان کے بارے میں بھی ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے پہلے یو پی سے اپنی بغاوت تو نہیں کہنا چاہیے، ایک جو موومنٹ تھی جس میں کہ جو اچھے مسلمان تھے یا جو لائل مسلمان تھے ان کو یکجا کر کے ان کو جہاد کی ترغیب دی، اور جہاد کی اس ترغیب دینے کے بعد جب وہ یو پی میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں تو وہ پھر سکھوں کے جو زیر اثر علاقے تھے وہاں چلے گئے، اور پشاور میں وہ جو ایک بڑا قلعہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، جو پشاور جو ہی آپ انٹر کرتے ہیں، تو وہاں پر پہلے کچھ ایک لڑائی ہوئی، نوشہرہ کے پاس لڑائی ہوئی، اور آخر سید احمد شہید سکھوں کے ہاتھوں ہی بالا کوٹ کے مقام پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید وہ وہاں پر آج بھی مدفون ہیں، اور ان کا جو جہاد تھا وہ دراصل مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مثال بنا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بارے میں بھی سر سید احمد خان نے بہت زیادہ تحریک چلائی، لوگوں کو جہاد پر اکسانے کی تو نہیں بلکہ جہاد پر موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ کس قسم کا جہاد کے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرو کہ تم انگریزوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ علم و فن کی دنیا میں۔ لیکن ہمارے مولوی حضرات ان کو علم و فن کی دنیا سے دور رکھنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ انگریزی زبان تو سیکھنا ہی کفر ہے، اور انگریزی زبان جو سیکھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، اور یہ مشہور کر دیا گیا ایک پروپیگنڈے کے طور پہ۔ اس وقت لفظ وہابی جو تھا وہ باقاعدہ ایک قسم کی کسی کے خلاف اگر آپ بہت برا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو اسے کہتے تھے بھئی یہ تو وہابی ہے۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جتنے
جہادی عناصر تھے، جس میں کہ سید احمد شہید تھے اور سید شاہ اسماعیل شہید کے زیر قیادت جو جنگیں ہوئیں سکھوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جو تحریک چلی، کہ وہ وہابی تھے۔ تو مولانا اپنا سر سید احمد خان صاحب ہمیشہ کی طرح وہاں پر بھی ان کے لیے، ان کے نام کی حفاظت کے لیے اور ان کے کام کی حفاظت کے لیے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا اور انگریزوں کو اور کی حکومت کو اور پارلیمانی ایوانوں تک یہ بات پہنچائی کہ اگر وہابی ہونا کوئی جرم ہے، اگر وہابی ہونا کوئی جرم ہے تو سب سے بڑا میں خود وہابی ہوں۔ یعنی کہ جو ویلیوز، جو اقدار وہ ہمارے شہداء لے کر اٹھے تھے یو پی کی سرزمین سے، اور پھر وہ ہوتے ہوتے وہ افغانستان کی سرحدوں تک پہنچے اور جا کے بالا کوٹ کے مقام پر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اگر ان کو آپ وہابی کہتے ہیں تو سب سے بڑا وہابی میں خود ہوں۔ اور پارلیمان کو بھی ڈکلیئر کر دیا انگریزوں کی کہ اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو سب سے پہلے میرے خلاف۔ سر سید کی صحیح پہم اور بے باک وکالت بے گناہ مسلمانوں کی اپنا رنگ دکھائے بغیر نہ رہ سکی، لیکن سر سید کے لیے اگلا قدم تو پہلے سے متعین تھا۔ وہ مسلمانوں کی کوئی مادی خدمت تو سر انجام نہ دے سکتے تھے، لیکن ان کو مسلمانوں کی عظمت رفتہ عزیز تھی۔ جب وہ دنیا میں اس دور کے عصری اور ابھرتے ہوئے علوم میں نہ صرف ماہر تھے بلکہ دنیا کو تحقیق کے لیے ذرائع اور تجرباتی سائنسز کے احاطے میں پہنچا چکے تھے۔ یہ مسلمانوں کے اولین دور کی بات ہے کہ جب اسلام کی سلطنت قائم ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو علوم آگے بڑھے ہیں، سائنسی علوم، فلسافیکل علوم، وہ تمام تر کہاں پر ان کی افزائش ہوئی؟ آپ سب تاریخ سے واقف ہیں۔ وہ اسپین میں ہوئی، وہ بغداد میں ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بغداد میں تھی، اور جو جسے کہتے ہیں ایمپیریکل سائنسز، ایمپیریکل میتھڈ وہ ہوتا ہے جیسے انجینئر حضرات کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، جب ایکسپیریمنٹیشن سے کوئی چیز ایک آپ اسٹیبلش کرتے ہیں، کوئی فزکس کا اصول، کوئی کیمسٹری کا اصول، کوئی بایولوجی کا اصول، یا کسی بھی سائنس کا کوئی اصول، جب آپ ایمپیریکل میتھڈ سے اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایمپیریکل سائنس کو ترقی دینے والے اور اس کو اسٹیبلش کرنے والے سب سے پہلے اسپینیڈ مسلمز تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ راجر بیکن ایک 12ویں صدی میں انگلستان میں ایک شخص تھا جو کہ سائنسز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ تو وہ کہاں گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ اس وقت ہسپانیہ میں ہماری حکومت قائم تھی، وہاں پر گیا، ایمپیریکل سائنسز وہاں سے سیکھی، واپس آیا، اس نے اپنے علم کو ان کی بنیاد پر، عربی زبان بھی وہ جانتا تھا، کپڑے بھی عربی ہوں گے جیسے پہننا شروع ہو گیا، اور وہ آ کے اس نے وہاں پر ایک باقاعدہ سسٹم قائم کیا جس سے کہ ولایت میں اس سے پہلے جتنی بھی پوسچولیشنز تھی وہ ساری فلسافیکل تھی، کیونکہ وہ گریک فلسفی بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں سے یونان سے باہر نکال کر کون لائے تھے؟ وہ بھی عرب لے کے آئے تھے۔ سب سے پہلے جو گریک فلسفی بھی گریک سے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی وہ عربی زبان میں ہوئی تھی، تو راجر بیکن وہ بھی سیکھ کے آیا تھا۔ تو گریک فلسفی تو صرف پوسچولیشنز تھی، تھیوریٹیکل تھی، ذہنی کاوش تھی، ذہنی طور پہ جو بندہ ایک کسی چیز کا تجزیہ کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ فلسفے کی دنیا ہوتی ہے، لیکن اس کو اسٹیبلش کرنا کانکریٹ کچھ قوانین میں بدلنے کے لیے آپ کو تجرباتی دور سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تجرباتی سائنسز کیسے پہنچی یورپ میں؟ وہ مسلمانوں کے توسط سے تھی۔ تو اسی عظمت رفتہ کی بات سر سید احمد کر رہے تھے
کہ جو علوم جس طریقے سے آگے بڑھے، اور ہمارے اگر آپ دینی علوم کی بات ہی کر لیں تو جو دو بغداد کے دور میں اور اسپین کے دور میں 2 3 4 ہمارے بڑے علماء گزرے ہیں، ایک تو معتزلہ تھے، ایک پھر اشرائٹس تھے جو کہ اشاریہ. ان لوگوں نے جو فلسفہ، جو علم الکلام کو نئی جہتیں بخشی، وہ اس سے پہلے کبھی انسانی ذہن میں ان کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا. تو اس چیز کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر عظمت رفتہ جو تھی، یہ خواب تھا سر سید کا کہ وہ مسلمان پھر سے پہچانے جائیں کہ دنیا میں سب سے آگے جو علوم جو بڑھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے توسط سے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس وقت علوم کچھ اور بڑھ چکے تھے، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا، اور انڈسٹریل ریولوشن مرہون منت تھا. راجر بیکن جس کی میں نے بات کی، کہ راجر بیکن 12ویں صدی میں تھا، اور پھر 16ویں صدی میں آ گیا سر فرانسس بیکن. اور جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، جس سے انجن بنے اور اسٹیم انجن بنے اور یہ بنے وہ بنے، جس سے شپس جو تھے وہ ان کو ایک تیزی سے آپ سیل کر سکتے تھے، اور ہر جو موبلٹی تھی، انسانوں کی موبلٹی بالکل تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر نو آبادیاتی نظام قائم ہوا، اور انگریز اور جو یورپی اقوام تھی وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی. تو یہ ساری انڈسٹریل ریولوشن کی مرہون محنت ہے. تو اسی عظمت رفتہ کی وہ بات کر رہے تھے، اور یہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان اس جگہ پر دوبارہ سے وہی مقام حاصل کریں کہ دنیا میں جو علوم ہیں اس عصر کے، اس نئے دور کے، وہ ان سے منسوب ہوں بنسبت کے تو دوسری اقوام سے. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا تھا، علامہ اقبال نے، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. کہ یہ اینٹ گارے مٹی سے آپ خوبصورت عمارتیں تو بنا لیتے ہیں، کہ یہ سنگ و خشت ہیں، ان سے نہیں پیدا ہوتے وہ تازہ افکار جن کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو آگے اپنی ترقی کرنے کی. حیات تازہ کی تدبیر، یہ ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے کہ انگریزوں نے بھی یہ بات کو سمجھ لیا جب جنگ آزادی ہوئی کہ ہم اگر مسلمانوں کو اور اگر یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو ان علوم کی وجہ سے مغلوب نہیں کریں گے جو ہم اپنے ملکوں میں اب جن میں ترقی کر چکے ہیں، تو یہ ہمیشہ اسی قسم کی بغاوتیں ہمارے خلاف کرتے رہیں گے. ان کو اپنے ساتھ ملاؤ، اپنے یہاں پر سرکاری نوکریاں دو، تاکہ یہ لوگ ہم پر بالکل ڈپینڈنٹ ہو جائیں اور ہمارے اس سسٹم کا حصہ بن جائیں. تو 1858 میں 1857 میں آپ کو پتہ جنگ آزادی ختم ہوئی. 1858 میں کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں جدید علوم کی یونیورسٹیاں قائم ہو چکی تھیں، جن میں جوک در جوک کون سے طلباء داخل ہو رہے تھے؟ 1858 میں 3 مقامات پر کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں ماڈرن یونیورسٹیز انگریزوں نے قائم کر دی. ان میں جوک در جوک کون سے لوگ داخل ہو رہے تھے؟ ہندو. مسلمانوں کی یہاں پر ممانعت تھی، کیونکہ مسجد سے ان کو اجازت نہیں ملتی تھی، بلکہ اگر وہ یونیورسٹی کا رخ بھی کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کو کفر کہا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا انگریزی میں تعلیم حاصل کرنا تو ویسے ہی کفر ہے. اگر تم کافروں میں شمار ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہارا تعلق ہمارے سے کوئی نہیں رہے گا، تم اس یونیورسٹی کے ہو جاؤ گے. لیکن مسلمان علماء کرام نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ اگر انگریزی پڑھنا حرام ہے، کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے. نتیجہ یہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ 20 برس میں فقط 20 مسلمان گریجویٹ سامنے آئے.
صرف 20 مسلمان گریجویٹ سامنے آئے. تعلیمی استطاعت میں کمزوری کے سبب مسلمان بہت ہی کم تعداد میں سرکاری ملازمت کے اہل ہو سکتے تھے. سر سید پریشان رہتے تھے, راتوں کو سو نہ پاتے تھے, آدھی رات ہی اٹھ کر کمرے سے باہر ٹہلتے رہتے اور مسلمانوں کے لیے بہتری کی راہیں کھوجتے رہتے. اس کی مثالیں آگے آئیں گی. اس وقت ان کا یہ سرکاری ملازم تھے, یہ جوڈیشل سسٹم میں ملازم ہوئے تھے, جج بھی بنے آخر پہ. یہ غازی پور ایک چھوٹا سا قصبہ یا چھوٹا سا شہر, ابھی تو خیر بڑا شہر ہوگا غالباً انڈیا کا, وہاں پر اس وقت یہ تعینات تھے. تو یہ صرف سوچتے نہیں تھے بلکہ ان کا ہمیشہ سے ان کا رویہ یہ تھا کہ اپنی سوچ کو یہ عمل کی شکل دیتے تھے. تو اس سوچ بچارے کا نتیجہ یہ ہوا کہ غازی پور میں تعیناتی کے دوران انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی, جس کا اولین مقصد یہ تھا کہ عصر حاضر کے علوم سے متعلق شائع ہونے والی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ مسلمان ان کو پڑھ کر ان علوم کی طرف راغب ہوں. کم از کم تھوڑا سا ان کے ذہن میں آئے تو صحیح کہ علم جو ہے یہ اس میں کچھ واقعی جان ہے, اس کی طرف ہمیں چلنا چاہیے. پھر اگلا سٹیپ جو انہوں نے لیا وہ وہاں سے, اس وقت تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں ایک انگریزی اسکول قائم کرنے لگا ہوں, تو اس لیے آپ کو سب کچھ بڑا دھیرے دھیرے اور کچھ اس انداز میں کرنا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اعتراض سے بھی بچا جا سکے اور اپنا مقصد بھی حل ہو جائے. تو جدید مدرسہ پہلے مراد آباد اور پھر 1863 میں دوران ملازمت غازی پور میں انہوں نے قائم کیے. جدید مدرسے پہلے مراد آباد 1858 اور پھر 1863 میں دوران ملازمت غازی پور میں ہی انتہائی جدید خطوط پر ایک مدرسے کا قیام عمل میں لے کر آئے. غازی پور میں اس وقت خود تعینات تھے, وہاں پر ایک انتہائی جدید مدرسہ عمل میں کا قیام آیا جہاں پر سائنٹیفک سوسائٹی بھی انہوں نے بنائی. ان کے دل میں علم کی عظمت کا احساس اتنا شدید تھا کہ مدرسے کے قیام کے موقع پر جو دعا انہوں نے کی اس کے الفاظ حساس قلوب کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہیں, اور بڑی ایک درد مند قسم کی دعا ہے. موقع ہو تو آپ علامہ صاحب کے اس جس کی میں تلخیص پیش کر رہا ہوں جس آرٹیکل کی, اس میں درج ہے. غازی پور سے علی گڑھ ابھی سفر جو ہے وہ جاری ہے. چھوٹا مدرسہ مراد آباد میں, پھر غازی پور میں تھوڑا سا بڑا مدرسہ, اس کے بعد اس وقت مدرسے کے بیچ میں کچھ ایسے علوم بھی لوگوں کو پڑھا رہے تھے جو ماڈرن تھے, لیکن نام جو ہے مدرسہ ہی چل سکتا تھا. اگر اسکول کا نام لے لیتے تو ملا حضرات جو تھے انہوں نے ایک شور بلند کر دینا تھا اور ہنگامہ ہو جانا تھا. سائنٹیفک سوسائٹی جو کہ سر سید کے ساتھ ہی پھر علی گڑھ میں منتقل ہو گئی, وہاں سے غازی پور سے ان کا تبادلہ ہو گیا علی گڑھ میں, اور پھر علی گڑھ میں وہ سائنٹیفک سوسائٹی بھی آ گئی جس کا مقصد جیسے میں نے بیان کیا اس وقت صرف اتنا تھا کہ جو انگریزی زبان میں جو اس وقت لٹریچر سائنس کا تھا اس کو ترجمہ کر لیا جائے کم از کم اردو زبان میں, تاکہ بنیادی طور پر ہم اپنی زبان میں اسے سمجھنے کے کسی حد تک تو قابل ہو جائیں. لیکن وہ بالکل ابھی تک مطمئن نہیں تھے. انہوں نے سوچا کہ میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ نیا نظام دراصل ہے کیا, یہ جو علمیت لے کر انگریز آدھی دنیا پر چھا چکا ہے. پہلے اس نے تمام اس قسم کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع سمندروں کو بھی انہوں نے اس پر بھی فتح حاصل کر لی, اور دوسرے تمام ذرائع آمد و رفت جیسے اس وقت ریلویز ایک ایسا سسٹم تھا جو کہ اس سے پہلے وجود میں نہیں تھا, جسے کہ یہ کہتے ہیں اپنے فارسی زبان میں, آپ کو پتا کہ ریلوے کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت نام ہے اس کا, راہ آہن
راہ آہن. تو راہ آہن جو ہے وہ اس وقت تک دنیا میں آ چکا تھا، اور اس راہ آہن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں کس طریقے سے 15 برس کے دوران ہندوستان میں کیسے جال بچھا لیا گیا ریلویز کا. ہر چھوٹا بڑا قصبہ، حتیٰ کہ لنڈی کوتل جو قبائلی علاقہ تھا وہاں تک بھی وہ پہنچ چکے تھے، جو کہ آگے سے افغانستان کی حد شروع ہو جاتی ہے تورخم. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تمام علوم کی وجہ سے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ شپس بھی ابھی سیل کر رہے ہیں، اور پورا جو فرینچ کلونیل سسٹم تھا وہ پھیل چکا تھا. میڈیٹرینین سی تو خیر بالکل ہی یورپ سے کے ساتھ ہی نارتھ افریقہ تک ان کو پہنچا دیتا تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں پیسیفک اوشن کو اور آسٹریلیا کے بیچ میں جو فرینچ انڈو چائنا کہلاتا ہے، کتنے اس میں آئلینڈز ہیں؟ ہزاروں آئلینڈز ہیں اس میں. وہ تمام تر کس کے تسلط میں جا چکے تھے؟ انہی انگریزوں کے. انگریز سے مراد صرف انگریز نہیں ہے، مقصد ہے کہ جتنی یورپی اقوام تھی اپنے ذرائع کی وجہ سے وہ ان تمام پر قابض ہوتی چلی جا رہی تھی. تو ابھی تک ان کو یہ تشفی نہیں تھی کہ وہ پورا سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے مسلمانوں کے لیے، مسلمان قوم کی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یورپ کا سفر انہوں نے کیا جی. پھر اس زمانے میں یورپ کا سفر کرنا کسی شخص کے لیے جو کہ ایک درمیانے طبقے کا سرکاری ملازم ہو، کیا اس کے پاس اتنی رقم ہوگی، کیا اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ خود بھی وہ ایک متوسط خاندان سے تھے، تو بہت باعزت خاندان تھا دلی کا، لیکن تھا جو معاشی اعتبار سے وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے. تو عصر حاضر کی تعلیم کا مرکز اور سرچشمہ اس دور میں یورپ ہی تھا. اس لیے انہوں نے یورپ جا کر خود کو تعلیم کے معیار اور ان کے سسٹم کو سمجھنے کے قابل بنانا چاہا، اور یہ ٹھان لی کہ جانا ہے خواہ کچھ بھی ہو جائے. ابھی یہ بات آگے بھی آئے گی جب مختلف مراحل آئیں گے علی گڑھ کے، کہ سر سید احمد خان جو بات ٹھان لیتے تھے اس کے ذرائع پھر بعد میں پیدا کیسے کرتے تھے وہ ایک کمال ہے. کہتے بڑا مسئلہ اخراجات کا تھا، اپنا کتب خانہ بیچا، کوٹھی رہن رکھ دی اور سفر کی تیاری شروع کر دی. اپریل 1869 میں دونوں بیٹوں کے ساتھ یورپ کے سفر پر سدھارے. وہاں کا طرز معاشرت، نظام تعلیم کو بڑی دل جمی سے سمجھا. زیادہ تر وقت ان کی لائبریریوں میں گزرتا تھا، اور مختلف لائبریریوں کا طور طریقہ سیکھتے رہے. مختلف یونیورسٹیوں کو وزٹ کیا، اور پھر جب کسی حد تک اطمینان ہو گیا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہاں پر نظام تعلیم کیا ہے، تو پھر واپسی کی ٹھانی. تو واپس آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا نام تھا خواستگار ترقی تعلیم کمیٹی. کتنا خوبصورت نام ہے، خواستگار ترقی تعلیم کمیٹی، جس کا مقصد کیا تھا؟ تحقیق کرنا کہ مسلمان کیوں تعلیم کے میدان میں ابھی تک پسماندہ ہیں. ابھی نواب محسن الملک جو ان کے ایک بڑے عزیز دوست تھے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ سامنے آیا. یہ وہ دور ہے کہ یورپ سے واپس آ گئے ہیں، یہ کمیٹی بھی مقرر کر دی ہے، چند دوستوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے جو کہ ان کی سوچ کے ساتھ متفق تھے. نواب محسن الملک ان میں سے ایک تھے. تو وہ خواستگار ترقی تعلیم کمیٹی کے ممبر کے طور پہ وہ آئے کہ جی ایک دو روز بعد وہاں پر میٹنگ تھی. تو اس وقت اجلاس میں شرکت کے لیے قریبی دوست جب پہنچ گئے، سر سید نے اپنے ہی یہاں قیام کروایا نواب محسن الملک کا، اور اپنے ہی کمرے میں ان کا پلنگ بچھوا دیا. رات ایک ہی کمرے میں تھے دونوں. رات 11 بجے تک باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد محسن الملک سو گئے.
2 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو سر سید کو غیر حاضر پایا. باہر جا کر دیکھا تو بزرگوار برآمدے میں ٹہل رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے. بہت پریشانی ہوئی کہ عزیز و اقارب کے حوالے سے کہیں خدا نخواستہ کوئی تشویشناک، کوئی افسوسناک خبر تو نہیں کہیں آ گئی. استفسار کیا سن کر شدت سے مزید رونے لگے. جب انہوں نے استفسار کیا، کہا اس سے زیادہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی کہ مسلمان بگڑ چکے ہیں اور مزید بگڑتے جا رہے ہیں، اور کوئی صورت ان کی بھلائی کی نظر نہیں آتی مجھے. میری ساری عمر اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی ہے. اب دیکھیے کل کا جلسے کا، یعنی اگلے روز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، کل کے جلسے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور کسی کے کان پر جو رینگتی بھی ہے یا نہیں. اسی پریشانی کے عالم میں نیند اچاٹ تھی. پلنگ سے اٹھے، باہر برآمدے میں جا کے ٹہلنا شروع ہو گئے اور ساتھ رو رہے تھے. کمیٹی کی کارکردگی میں کیا ہوا کہ اس کے ابتدائی تحقیق کے سلسلے میں بہت ہی وسیع پیمانے پر کمیٹی نے بہت مفید کام کیا. بہت بڑے صاحب الرائے حضرات نے مشاورت میں حصہ لیا. سارے ہندوستان میں بسنے والے مقتدر مسلمانوں سے تجاویز مانگی گئیں، اشتہارات شائع کیے گئے، مضامین لکھوائے گئے، جلسے کیے گئے، چندہ جمع کیا گیا، رپورٹیں مرتب کی گئیں. اس ملک گیر مہم کے بعد سر سید اس نتیجے پر پہنچے کہ فضا سازگار تھی. کچھ ایسے دوست موجود تھے ہندوستان کے ہر گوشے میں جو ان کے مشن کے ساتھ ذہنی طور پہ وہ اس سے متفق تھے. علی گڑھ کو جدید تعلیم کا مرکز قرار دے کر، اب وہ علی گڑھ میں چونکہ آ چکے تھے، یہاں پر ان کی پوسٹنگ ہو چکی تھی، کام کی ابتدا کر دی جائے. حالانکہ اس سٹیج کا کام تو بالکل بنیادی سطح پر ہی ممکن تھا، لیکن واقعات اور حالات یہ تنبیہ کر رہے تھے کہ اب کل وقتی توجہ درکار ہے اس نیک کام کے لیے. تو چنانچہ 24 مئی 1875 کو اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی. ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی. یہ ایک جدید طرز کا مدرسہ ہی نہیں تھا، بلکہ قدرت خدابندی کی جانب سے، یہ پرویز صاحب کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، ہم مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ملک کے قیام کی بنیادی اینٹ بھی رکھ دی گئی تھی. یعنی یہ جو مدرسہ یہاں پر قائم کیا اس کمیٹی کی مشاورت کے بعد، اور اس کمیٹی نے پورے ہندوستان سے تجاویز مانگی، اور پھر کچھ سہارا ہوا کہ واقعی یہ بات ممکن ہے. تو وہاں پر جو مدرسہ قائم کیا علی گڑھ میں، وہ علامہ صاحب پرویز صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایک اسلامی ملک کے قیام کی پہلی بنیادی اینٹ ثابت ہوئی. اس کے بعد سر سید نے محسوس کیا کہ بقیہ عمر کی تمام سانسیں اب اس تحریک نشت ثانیہ مسلمان ہند کے لیے وقف کر دینی چاہیے. چنانچہ انہوں نے 1876 میں کیا کیا، حالانکہ وہ آگے مزید ترقی کر کے اور مرکزی حکومت میں جا سکتے تھے، انہوں نے 1876 میں پینشن لے کر علی گڑھ کو مستقل اپنا مسکن بنا لیا. پینشن لے لی، مسکن بنا لیا. اور آپ کو اچنبھا ہوگا کہ اس دور میں جو لوگ رنڈوے رہ جاتے تھے اپنی جوانی میں، تو اس دور میں جس طرح ہمارا کلچر تھا تو یقیناً مائیں بہنیں اور تمام عزیز و اقارب تو پیچھے پڑ جاتے ہوں گے، بھئی تم کیوں ایسے اپنی زندگی گزار رہے ہو. دوسری شادی تو عام چیز تھی نا. انہوں نے 44 سال کی عمر میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے اس مشن کی خاطر کہا کہ بس میں ابھی خانگی کسی قسم کے معاملات کو نہیں دیکھ پاؤں گا، تو بہتر ہے کہ میں اب
دوبارہ دوسری شادی نہ کروں، حالانکہ بہت پریشر تھا پورے خاندان سے، اور باقی زندگی انہوں نے اسی مشن کی خاطر اپنے لیے وقف کر دی۔ یہ کہنا اس وقت برمحل ہوگا کہ 1861 سے ہی وہ تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے، جو میں نے بات ابھی آپ کو بتا دی ہے، اور عشق اور لگاؤ اپنے مقصد حیات سے اس قدر تھا کہ اس کی مثال ان کے بعد اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ قائد اعظم میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اس پائے کے لیڈر جن کا دن رات صرف اسی سوچ میں گزرے کہ ہم نے اپنے مشن کو کیسے حاصل کرنا ہے، اپنے لیے مسلمانوں کے لیے جو مقصد لے کر ہم اٹھے ہیں اس میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ ان کے بعد صرف پھر ان میں نظر آیا۔ ابھی مدرسہ بھی بن چکا تھا اور یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ اس مدرسے کو توسیع دی جائے گی، آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ ابھی تھا کہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، تو پھر ایک مہم شروع کرنا پڑی، جسے آپ کہیں گے چندے کی مہم۔ مسلمان عمومی طور پہ تو اتنے امیر نہیں تھے، بیچ میں جو نوابین تھے یا جاگیردار تھے وہ تو بہرحال عمراء میں تھے، لیکن ان کی سوچ وہ نہیں تھی جو کہ سر سید کی تھی۔ تو چندے کی مہم کی میں چند چیزیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، یہ اس میں کوئی چیز اپنی یادداشت سے نہیں بات کرنا چاہتا۔ سب سے پہلا مرحلہ اس درسگاہ کے لیے عمارات کا تعمیر کرنا تھا، کیونکہ اسکیم بڑے پیمانے پر مقصود تھی، جس میں پہلے کالج اور پھر اس کی توسیع یعنی یونیورسٹی تک ہونا تھی۔ ایک خطیر رقم درکار تھی۔ ایک ایسے عوامی بہبود کے پروجیکٹ کے لیے مخیر و حساس افراد سے چندہ اکٹھا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس مہم کے لیے جو انداز سر سید نے اختیار کیا اس کی مثال کسی عوامی لیڈر کے یہاں سے نظر نہیں آتی۔ باوجود ہے کہ سر سید کی جو معاشرے میں عزت و توقیر تھی، جس طرح انہیں قابل تکریم سمجھا جاتا تھا، انہوں نے اس کے باوصف اس کے باوجود جھولی بغل میں ڈالی۔ اس زمانے ایک سائڈ بیگ سا ہوتا تھا جو آج بھی ہے کہ چوری ہو مختلف شکل میں، اور مہماتی جوش و جذبے سے، یہ تمام میں نے خلاصہ کر کے لکھا ہے، اس میں کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہوں گی، مہماتی جوش و جذبے سے ایک انتہائی مشنری انداز میں ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا، لوگوں سے ایک ایک پیسے کی بھیک مانگی، بھیک کے طور پر، اور اس انداز میں مانگا کہ ایسا ہی لگتا تھا کہ کوئی فقیر ہے جو کہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 مشت آٹا مجھے دے دو۔ کسی نواب سے اس کے پوتے کی پیدائش پر پہنچ گئے کہ چراغی کی ایک رسم ہوتی تھی، کسی کے گھر کوئی فرزند پیدا ہوا ہے تو چراغی کے چند روپے جو انہوں نے کسی اور کو دینے تھے سر سید کو ہی دے دیں۔ وہ بھی جیسے میراثی ہوتے تھے نا، اکثر میراثی یا اس قسم کے لوگ جاتے تھے کہ جی یہ ان کا آپ کا بچہ پیدا ہوا۔ اب بھی یہاں پر ہمارے جو دیہات وغیرہ یا چھوٹے قصبے ہیں اس میں وہ ڈھول والے آ جاتے ہیں کہ جی پتر پیدا ہوا ہے جی، اس طریقے سے چراغی اسے اس رسم کو کہتے تھے۔ وہ بھی لینے کسی نواب کے رئیس کے گھر میں پہنچ جاتے تھے، لیکن انہوں نے سر سید کے جذبے کو قدر کرتے ہوئے، چند لوگ ایسے بھی تھے کہ جب وہ اتنے بڑے آدمی کو دیکھتے تھے کہ آگے ہم نے تو چراغی کے مد میں کیا، اس زمانے میں اگر روپیہ 1.5 روپیہ بھی کسی کو دے دیا جاتا تھا میرا خیال اس کا آدھے مہینے کا خرچہ تو نکل ہی جاتا تھا۔ 170 روپے پیٹرول تو نہیں تھا تو نہ ہی ضرورت تھی پیٹرول کی۔ تو کئی ایسے مخیر حضرات تھے کہ جب ان کے جذبے کو دیکھتے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے رسم کے لیے وہاں کے جو پیسے تھوڑے سے ملنے ہیں اس کے لیے یہاں آئے ہیں، تو ان کو ایک معقول رقم بھی عطیہ کر دیتے تھے۔ ایک دوست سے اپنے سید ہونے کے ناطے خود چونکہ سید تھے، اس کو امام ضامن باندھا اور اشرفی سے کم اس سے قیمت نہیں لی۔
چندے کی مد میں کہ یہ تو اشرفیوں میں تمہیں دینی پڑے گی. انہیں مانگنے میں کوئی آر نہیں تھا کیوں مقصد سچا تھا اور دل کے اندر جو جذبہ تھا وہ بھی صادق تھا. تو اور لوگوں پر بھی ان کو شکر ہے کہ اس مد میں کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض ان پہ نہیں اٹھایا جاتا تھا. آگے ایک دو اشخاص نے اعتراض کیا جس کا میں ذکر کرتا ہوں. دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا, ان کے بہت دوست تھے, جہاں جاتے وہ دعوت کرتے, دعوت کو وہ قبول کر لیتے, لیکن بعد میں کہہ دیتے کہ بابا جو کچھ ضیافت پر خرچ کرنا ہے مجھے نقد دے دو. ان سے نقد لے کر تو فنڈ میں ڈال دیتے اور کھانا اپنی گرہ سے کھا لیتے. کھانا جو جتنے پیسے لگتے وہ اپنی گرہ سے کھا لیتے اور وہ جو پیسے وہاں ضیافت کے ان سے وصول کرتے وہ اس کو اس کے چندے کے فنڈ میں ڈال دیتے. پھر خود ہی فرمانے لگے ایک دفعہ کہ اب تو دوست بھی ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں سوال نہ کر بیٹھے, اب تو ہماری صورت ہی سراپا سوال ہو چکی ہے. سچی دوستی کے جذبے کو اپنے چندے کی مہم میں معاون اس طرح بنایا کہ کالج کے کاز کا واسطہ دے کر وہ چندے کو دوستی کے مستقل استحکام کی ضمانت کے طور پر پیش کرتے. انہوں نے ضمانت کے طور پر چندے کو رکھ دیا کہ بھئی دوستی قائم رکھنی ہے تو پرویز صاحب آپ مجھے اتنے پیسے 50 روپے دے دیں, میں نے ادھر عسکری 5 میں ایک ڈسپینسری کھول لی, تو ورنہ دوستی ہماری نہیں رہے گی. کہتے یہ میں نے بڑی مشکل سے یہ اس کو کیا تھا تلخیص اس کو, کیوں بہت لمبا پیرا تھا یہ, کہ چندے کو دوستی کے مستقل استحکام کی ضمانت کے طور پر پیش کرتے کہ استحکام تبھی ہوگا دوستی کا اگر آپ چندہ دیں گے. تو کون ظالم اور کٹھور صاحب, پھر اگر میں ایسا کہوں پرویز کو تو یہ بہت زیادہ گرا کا پکا آدمی ہے, لیکن یہ پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ اپنے جیب سے یقیناً کچھ نہ کچھ نکال کے تو دے گا, کیونکہ دوستی ختم نہیں ہونی چاہیے پرویز کی اور تیمور کی, اور یہ پیسے جو ہے تم رکھ لو. ایک دوست نے یوں کلام کیا, ارے میاں اب کوئی دن میں ہم مر جائیں گے پھر کون تم سے چندہ مانگے گا. اس کو یہ کہنے لگے, جذباتی بھی کر دیتے تھے نا لوگوں کو, ارے میاں کچھ دور میں اب یہاں نہیں ہوں گے, کون چندہ مانگنے والا آئے گا. تو پھر کوئی وزاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شرم و حیا, کوئی دوستی کا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے, آپ دیدہ ہو جاتا ہے انسان, اور پھر فوراً چندہ ادا کر دیا گیا. کتنا ٹائم ہو گیا جی کہ آپ نے وہ ایک ٹائم لیمٹ مقرر کی تھی؟ میں تو بولتا چلا جاؤں گا جی, کنٹینیو رکھوں, میں پھر تھوڑا پانی پی لوں. دراصل علامہ اقبال کے بھی چونکہ لیکچرز وغیرہ اٹینڈ ہم کرتے ہیں, وہاں پر بھی بولنا ہوتا ہے, تو اکثر نا میں ابھی ایک تو جب جو بندہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے نا تھوڑا جذباتی بھی زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ابھی وقت قریب ہی ہے. تو میں اپنی کر رہا ہوں تو میں اکثر بہت جذباتی ہو جاتا ہوں, اور یقین جانے میں اپنے آنسوؤں کو بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں, کیونکہ میرے آنسو بہت جلدی بہتے ہیں. کچھ لوگ شاید اس کو کمزوری سمجھتے ہوں, لیکن میں اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چیز کی صداقت کو میں محسوس کرتا ہوں تو اس کے جذبے کے اظہار کے طور پر اگر میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو دراصل اس جذبے کا اظہار ہے, نہ کہ کسی کمزوری کی نشاندہی. تو امید ہے کہ آپ اگر میں کسی وقت رو پڑوں تو معاف فرما دیجیے گا. کیونکہ ان کی کہانی ایسی ہے کہ اس پہ آپ آگے سنیں گے ایسی ایسی اسٹیٹمنٹس کے حیران رہ جائیں گے. فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے مزید کیا کیا. مثلا دوستوں کی کتابیں بیچنے کا سلسلہ شروع کر دیا. دوستوں سے چند ایک کتاب, یار یہ تم دے دو جو تمہیں فالتو میں ہے,
وہ کتابیں پکڑی یہ وہ. اکثر لوگوں کے گھر میں کافی ایسی کتابیں پڑی ہوتی ہیں جو فالتو میں، چلو جی اس کو بیچ دیا. علی گڑھ کی نمائش میں کتابوں کا سٹال لگایا، وہ خود کتابیں بیچنے کے لیے دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے، انجام دیے فرائض. کبھی اپنی تصاویر کی کاپیاں فروخت کر کے پیسے اکٹھے کیے. مشہور آدمی تھے بھائی جی، 50 کتابوں کے مصنف، تہذیب الاخلاق رسالہ نکالنے والے شخص، اور انگلستان کے حکومت کے ایک جج رہے ہوں، اس لیول کا ایک آدمی جو ہے آگے سیلز مینی جب کرے کتابوں کی تو کچھ انسان وازاداری کے طور پہ بھی خریدنا شروع کر دیتا ہے. اپنی تصاویر ان کی بنوا کے کاپیاں، اس زمانے میں اتنی آسانی سے کاپیاں نہیں بنتی ہوں گی، اور کامیابی و فروخت کرتے تھے. گویا کبھی آر محسوس نہیں کیا. مقصد نیک ہو تو دنیاوی ظاہرداری بھی آڑے نہیں آتی. غریب طلباء کی امداد کے لیے مہم چلائی. کیسے؟ ایک مرتبہ غریب طلباء کو وظائف دینے کے لیے مزید رقم کی ضرورت پڑی. غریب طلباء کو اسی مدرسے میں جو وظائف دیے جاتے تھے اس کے لیے علیحدہ رقم کی ضرورت پڑتی تھی. رقم پوری طرح اکٹھی نہ ہو پائی. دوستوں کے منع کرنے کے باوجود سر سید نے ایک سٹیج تماشے کا اہتمام کیا. یہ سن لیجئے. اعتراضات کا جواب یوں دیا کہ لوگوں کو کہنے پر کب وزاداری کا بحرم رکھوں. اعتراضات جو لوگوں نے کیے نا، ارے آپ اتنے باریش آدمی، سفید داڑھی، آپ کیا سٹیج پر کھڑے ہو کے کیا تماشا کریں گے؟ تو اعتراض کا جواب کیا دیتے ہیں کہ وزاداری کا بھرم رکھوں اور غریب طلباء کی مدد نہ کر پاؤں، یا پھر اپنے بڑھاپے کا خیال کیے بغیر سٹیج پر کھڑے ہو کر کوئی تماشا پیش کر کے ان کی تعلیم کی ضروریات کے مطابق رقم فراہم کر پاؤں. لہذا خود سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے اور ایک جذبات سے بھرپور مؤثر تقریر کی، جس کے چند نمایاں نکات یوں تھے: مجھے سٹیج پر دیکھ کر وہی حیران ہوں گے جس کے دل میں قوم کا درد نہیں ہے اور جھوٹی مشیخت سے بھرا ہوا ہے. حرف وہی جو بھلائی کے کاموں کے لیے، صرف وہی جو بھلائی کے کاموں کے لیے سجائے ہوئے پنڈال کو بھی اپنی جھوٹی عزت کے منافی سمجھے. مقصد کیا ہے؟ وظائف غریب طلباء کے لیے، اور وہی لوگ سامنے نہیں آئیں گے جو بھلائی کے کاموں کے لیے سجائے ہوئے پنڈال کو بھی اپنی جھوٹی عزت کے منافی سمجھتے ہیں. تیسرے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مکر و پندار کے کالے سوت سے، یہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ، جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مکر و پندار کے کالے سوت سے بنے ہوئے تقدس کے برقعے کو اپنے منہ پر ڈالے ہوئے مگر بدصورتی اور دل کی برائی کا کوئی علاج نہ سوچتے ہوں، یہ وہ لوگ رک جائیں گے کہ نہیں میں نہیں جاتا اوپر. اس میں بہت سی ایسی باتیں ہو چکی ہیں میرے 55 سالہ کیریئر میں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تم یہ کرنے لگے ہو، تم فوج کے بریگیڈیئر ہو. میں نے کہا میں نے یہاں اس وقت یہ تو نہیں میں نے دیکھنا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا مینار پاکستان بھی ہم ایک دو ہم نے سٹال لگایا تھا، آپ تھے نا اس میں. اچھا، وہاں پہ میں یہی کہتا کہ یار میں تو 1 سٹار پوزیشن پہ رہا ہوں فوج میں، تو کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ وہاں پہ میں بیٹھ کے تو پرویز صاحب کی کتابیں بیچوں؟ نہیں. تو مقصد ہے کہ یہ جو جھوٹے ہم ایک اپنے اوپر ایک یہ سوار کر لیتے ہیں نا کہ ہم بہت عظیم لوگ ہیں، تو عظمت تو صرف کام سے ہے، اس مقصد سے ہے. عظمت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیوں وہاں پر کھڑے ہو کر وہ کام کیا جو کوئی عام آدمی بھی کر سکتا تھا. عام آدمی اور خاص آدمی میں فرق کیا ہے؟ دونوں آدمی ہیں، ایک اس عہدے پہ ہے، دوسرا چھوٹا ہے، لیکن اگر مقصد ایک پہ دونوں یکجا ہو جائیں تو وہ دونوں برابر ہیں. اس تقریر سے پھر کہتے ہیں خود اپنے گھر میں بے شرمی اور بے حیائی کا کام کریں. اکثر لوگ
آپ کو پتہ ہے لوگوں کی میخواری کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، مجرے بھی سننے کے لیے لوگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن قوم کی بھلائی کے کام کو شرم اور نفرین کا کام سمجھیں کہ ویسے اپنے گھروں میں تو جو کچھ بیٹھے کر لیں، لیکن جب کام آئے قوم کے لیے کچھ کام کرنا ہو تو وہاں پہ شرم بھی آ جاتی ہے، ارے معاشرہ کیا کہے گا، میرے ہمسائے کیا کہیں گے۔ اس تقریر سے سامعین پر بہت اثر ہوا، لیکن ایک منچلا باز نہ آیا۔ ایک کوئی ہوگا، شرارتی لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جی ایک بوڑھے صاحب باریش سر سید احمد خان، شاید ان کو پلانٹ کیا گیا ہو سکتا ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے یا کسی دشمن کی طرف سے پلانٹ کیا ہو۔ منچلا باز نہ آیا اور سر سید سے سٹیج پر غزل گا کر سنانے کی فرمائش کر دی کہ نہیں جی ہم تو اس وقت تک پیسے نہیں دیں گے، چندہ نہیں دیں گے جب تک آپ ہمیں گا کر غزل نہیں سنائیں گے۔ تو سوچئے کہ ایک 70-75 سالہ بوڑھے کا جذبہ اس قدر جوان ہو سکتا ہے کیا؟ سر سید نے پھر ثابت کر دکھایا کہ جذبہ صادق ہو، مقصد نیک ہو تو ایسی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ جوانوں کو بھی محو حیرت کر دے۔ تو باریش بوڑھے سر سید نے غزل گا کر سنائی کہ مدرسے کے غریب اور نادار بچوں کو وظائف دیے جا سکے۔ ایسے لوگ آج ہم میں موجود ہیں، کسی سیاسی میدان میں، کسی ویلفیئر کے میدان میں بھی آپ دیکھ لیں، جو ویلفیئر آرگنائزیشن بہت ساری بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی ایسے لوگ مجھے تو نظر نہیں آتے۔ تو ہم من حیث القوم ہم تنزلی کی طرف رواں دواں رہے ہیں اور ابھی تک سلسلہ رکا نہیں ہے اس تنزلی کی جانب سفر کا۔ خوش قسمت ہیں وہ مائیں جو ایسے سپوت جنتی ہیں، یہ میں ہی لکھ رہا ہوں، خوش بخت ہے وہ جہاں ایسے جواہر معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خدا رحمت کند این آشکان پاک تینترا۔ بہرحال سر سید اور ان کے ساتھیوں کی شب و روز کی محنت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قبولیت کی بدولت مدرسہ العلوم، پہلے انہوں نے علی گڑھ میں مدرسہ العلوم کے نام سے، وہ جو بعد میں کالج بننا تھا پھر یونیورسٹی بنی تھی، 1878 کو کالج میں تبدیل ہو گیا۔ کالج کی عمارات تعمیر ہو گئیں۔ انہیں دیکھ کر ایک ایرانی سیاح، ایک سیاح تھا ایرانی، انہیں دیکھ کر کالج کی عمارات تعمیر ہو گئیں، انہیں دیکھ کر ایک ایرانی سیاح بے اختیار پکار اٹھا۔ ان میں آپ میں سے جو فارسی سمجھتے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ واللہ معجزہ می نمائیت کارکی السلطنت بر نعایت چگونے از یک فرد رعیت سر انجام شد۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ معجزے دکھلاتا ہے، ایک کام جو سلطنت یا ریاست نہ کر پائی ہو، کیونکہ رعایا کا ایک شخص نے کر کے دکھا دیا۔ تو یہ ایرانی شخص کا خراج تحسین تھا حضرت سید احمد خان صاحب کے لیے۔ کفر کے فتوے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کہ مولوی جب تک کفر کے فتوے نہ لگائے تو اس کو چین تو آنا نہیں ہوتا۔ وہ تو ملا کی خصلت میں ہے کہ ہر دوسرے شخص پر اعتراض کیا جائے اور اپنی طرف قطعاً کوئی نظر نہ اٹھے۔ سر سید احمد خان کی بے مثال محنت، خدمات اور قوم کی بھلائی کے لیے کیے گئے کام کا صلہ معاشرے کے مختلف دھڑوں کی جانب سے مختلف انداز میں دیا گیا۔ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی روشن خیال اور تعلیم یافتہ فراخ دل افراد ملت نے تو ان کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جو روشن خیال لوگ تھے، بلکہ ان کے تعلیم کیے گئے راستے کو اپناتے ہوئے ہندوستان میں ہندو اکثریت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاکستان کی تحریک کے محرکات میں سر سید کی تعلیمات نے بنیادی کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے بھی سر سید کے خیالات اور عملی حیات سے بہت استفادہ کیا، اور ان کا دو قومی نظریہ جو بالآخر 1930 میں الہ آباد کے مقام پر پیش کیا گیا تھا، سر سید کے اس مجادلے کا ثمر تھا
جو انہوں نے انگریز اور ہندو کے مشترکہ تعصب اور اس کی ریشہ دوانیوں کے خلاف ایک جہادی جذبے کے ساتھ اختیار کیا تھا، لیکن صد افسوس کہ ہمارے نام نہاد علماء کرام سر سید کے پیچھے کفر کا ڈنڈا اٹھا کر پھر رہے تھے۔ جب سر سید نے مدرسے کی بنیاد رکھی تو ایک مولوی نے تو یہ فتویٰ صادر کر دیا، جو لوگ مدرسۃ العلوم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل مسلمان ہی نہیں۔ جب سر سید نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مزید اقدامات کیے تو ایک مفتی مولوی کریم اللہ نے یہ فتویٰ دیا، ایسے ناپاک ادارے کا نام مدرسہ رکھنا اور محل تعلیم اور تحصیل سمجھنا آدمیت سے نکلنا اور روزمرہ حیوانیت میں داخل ہونے کا مترادف ہے۔ الحاصل معاونت ایسے غارتی ایمان اور مال کی اور للہ سمجھنا اپنے مال کا خیال خام ہے۔ یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے جہنم میں مکان تعمیر کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ مولوی کریم اللہ صاحب کا فتویٰ تھا۔ مولوی عبدالحی صاحب بھی ایک فرنگی محل لکھنؤ میں بڑا مشہور محلہ ہے، تو فرنگی محل کے وہ عبدالحی صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ مولوی عبدالحی صاحب آگے بڑھے اور فرمایا، یہ شخص مخرب دین اور ابلیس لعین کے وسوسے صورت اسلام میں تخریب دین محمدی کی فکر میں، یہ تخریب دین محمدی یہ شخص کر رہا ہے، اور ابلیس لعین کے وسوسے کہ ابلیس جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے یہ اس کے وسوسے۔ حرمین سے فتوے جاری، حرمین سے بھی پہنچ گئے مولوی، حرمین سے۔ ہمارے علماء کرام کی ہندوستان سے جاری کردہ فتاویٰ سے غالباً تشفی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے خصوصی تگ و دو کر کے مفتیان مذاہب اربع، مذاہب اربع سے کیا مراد ہے؟ شاید جو چار سیکٹ ہیں ہمارے پڑھے یہ وہ ہیں۔ مذاہب اربع کا فتویٰ حاصل کیا جس میں مدرجہ ذیل عبارت تحریر تھی، یہ شخص ضال اور مضل ہے۔ یہ الفاظ مجھے ڈکشنری میں کل دیکھنے پڑے تھے، ضال اور مضل، یہ جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، گمراہی اور جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، ضال اور مضل۔ بلکہ ابلیس لعین کا خلیفہ ہے، اس کا فتنہ یہود و نصارہ کے فتنے سے بڑھ کر ہے۔ اب بھی تسلی نہ ہوئی تو مدینہ منورہ سے فتویٰ حاصل کر لیا۔ یہ شخص یا تو ملحد ہے، شروع سے کفر کی جانب مائل ہو گیا ہے، پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے قبل توبہ کر لی اور ان گمراہیوں سے رجوع کر لیا تو قتل نہ کیا جائے، ورنہ اس کا قتل واجب ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ اگر اس کا مدرسہ بن جائے تو اس کا منہدم کر دینا مسلمانوں پر واجب ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ سے حاصل کردہ فتویٰ تھا۔ یہ تھا منفی رویہ بلکہ ظلم و ستم پر مبنی رویہ۔ ہمارے نام نہاد اہل علم کا کہ کہیں عصر حاضر پر مبنی علوم حاضر سکھلانے والا کوئی ادارہ نہ ہو، اور ان مذہبی پیشوائیت کے علمبرداروں کو ہی حق حاصل ہو کہ ہر نوع کی تعلیم کے میدان میں اپنی اجارہ داری کو قائم رکھ سکیں۔ دشمنی کو اس حد تک پھیلا دیا گیا کہ چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کے دوران جہاں بھی سر سید جاتے تو ان کے تعاقب میں علماء کرام، علماء عظام فتووں کا پلندہ لیے پھرتے، جہاں پر بھی جلسے کے لیے جاتے تو وہ پلندے لے کے پھر رہے ہوتے تھے۔ بہت جگہوں پر تو چندہ دینے والے لوگوں کو گھیر گھر کر روک لیا جاتا تھا کہ خبردار جو تم نے چندہ دیا۔ ویسے بھی سر سید کو دھمکیاں میز خطوط اور پیغامات تو کثرت سے اور باقاعدگی سے موصول ہوتے رہتے، لیکن سر سید کا عزم و حوصلہ، سر سید کے عزم و حوصلے اور اپنے مقصد کی صداقت میں
پختہ یقین اور اللہ کی مدد پر اتنا قوی ایمان تھا کہ ان کے قدم کبھی نہ ڈگمگائے۔ سر ولیم میور ایک گورنر تھا، آپ نے نام سنا ہوگا جو جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے، اور اس نے وہ مصنف بھی تھا۔ وہ اس نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی، 4 حصوں میں ہے وہ، دا لائف آف محمد۔ لائف آف محمد 4 حصوں میں ہے، لیکن اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخیاں کی۔ سر ولیم میور یو پی کا انگریز گورنر تھا، اس زمانے کا مقصد مقتدر گورنر تھا، تاکہ فقط ایک ربر کی مہر کی طرح کام نہ کرتا تھا بلکہ بڑا پر اثر تھا۔ سر سید اسی صوبے میں سرکاری ملازمت کر رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب تک انہوں نے ابھی پینشن نہیں لی تھی۔ سر ولیم میور نے رسول اللہ کی حیات طیبہ سیرت پر لکھی کتاب میں، جس میں ذات اقدس پر بہت ناروا حملے کیے گئے، سر سید نے انگریز حاکم کو چیلنج کیا کہ تم دیکھو کس طرح میں تمہاری گستاخیوں اور بے معنی اعتراضات کی کلی کھولتا ہوں۔ انگلستان کے دورے پر جاتے وقت یہ ارادہ کیا کہ انگریزی کتب خانوں سے اور مارکیٹوں سے رسول اللہ کی شخصیت پر تحریر کردہ کتابوں کے مدد سے سر ولیم میور کی کتاب کی دھجیاں بکھیری جائیں گی۔ لندن میں جب وہاں گئے 2 سال تقریباً رہے، تو وہاں پر گستاخ کتاب کا جواب تحریر کیا، کیونکہ ان کی لائبریریوں میں یہ ایک بہتری تو ہوتی ہے نا کہ ہر قسم کی کتاب موجود ہوتی ہے، کوئی جو اسلام کے بارے میں اچھی بات بھی کر رہی ہے، جو اسلام کے بارے میں غلط بات بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے چھپوانے کے لیے رقم ان کے پاس نہیں تھی۔ کتاب تو لکھ لی، ابھی پیسے کہاں سے آئیں، بہت مشکل سے تو کوٹھی رہن رکھ کے اور اپنا کتب خانہ بیچ کے یہاں سے اپنے 2 بیٹوں کو لے کے گئے تھے۔ کیا کریں، ابھی کتاب چھپوانے کے لیے 4,500 روپے چاہیے تھے، وہ رقم کہاں سے آئے گی؟ نواب گھر کی اشیاء بیچ کر، کچھ جو لوگ تھے گھر میں، ان سے کہا کہ پیچھے کہ بھی گھر کی اشیاء بیچ دو، سود پر قرض لیا، حالانکہ وہ سود کے خلاف تھے، لیکن قرض چونکہ سود پہ ہی ملتا تھا تو قرض لیا، اور بھیک مانگ کر کتاب کو چھپوایا۔ نواب محسن الملک کو اپنے خط میں اپنے مصمم ارادے کا اظہار ان الفاظ میں کیا: چاہے میں محتاج، فقیر، بھیک مانگنے والا ہی ہو جاؤں، مگر یہ کتاب ضرور چھپواؤں گا، تاکہ جب قیامت کے روز میرا نام پکارا جائے تو خدا تعالیٰ فرمائے کہ میرے سید احمد کو بلاؤ جو اپنے نانا کے نام پر فقیر بن گیا۔ اور سید احمد کے نانا کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سادات تھے نا یہ، تو چونکہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہی آگے سب سادات آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت سے ان کے نانا ہوئے کہ سید احمد کو بلاؤ جو اپنے نانا کے نام پر فقیر ہو گیا، فقیر بن گیا۔ تو نواب محسن الملک کو یہ انہوں نے خط لکھا تھا، جس سے پتہ چلا۔ بھی بہت ساری کتابیں میرے پاس، میں کل دیکھتا رہا بہت سارے ویکیپیڈیاز، یہ وہ بہت کتابیں سر سید نے لکھی، تو اس میں سلیکٹڈ ایسیز بھی ہیں، بہت سارے جو اعتراضات کے جواب دیے سر ولیم میور کو، وہ سلیکٹڈ ایسیز میں موجود ہیں۔ اسی طریقے تہذیب الاخلاق تو رسالہ وہ آن گوئنگ تھا، اس میں بھی آرٹیکلز تھے۔ اور ایک ان کا بڑی مزیدار کتاب ہے جو میں نے ابھی آرڈر کی ہے ادھر سے امیزون سے اپنے لیے، وہ اس کا مجھے فارسی کا یا اردو کا نام یاد نہیں، کوئی مسافرت کچھ تھا، مسافرت کر کے اس کا انگریزی کا نام ہے، انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے وہ کتاب، اے وائج ٹو ماڈرنزم، اے وائج ٹو ماڈرنزم۔ وہ میں نے اپنی بیٹی نیو یارک میں آتی ہے، اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ مجھے بھجواؤ، تو کہہ دیا وہ ابھی آ جائے گی، تو چند دن میں انشاءاللہ میرے پاس ہوگی۔ اس میں مجھے سر سید کے خیالات کا بہت پتہ چلے گا کہ وہ ماڈرنزم جس کی طرف وہ سفر اپنا جاری رکھے ہوئے تھے، اس سے ان کی کیا مراد تھی اور وہ کس رخ پہ انہوں نے اس کو دیکھا تھا۔ تو فتووں کا جواب
وہ ان سے اتنے تعصب سے بھرے تب لبریز فتوے دیے جاتے، لیکن پھر بھی اپنے آج کے سوشل میڈیا کے طور طریقوں کے برخلاف کبھی بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ ایک فارسی کا شعر جو انہوں نے نہایت سوز و گداز، تپش و خلش سے کہا، یہ ہلکا سا ایک جواب ان کا، کتنی تہذیب شدہ لینگویج میں، خدا دارم ولی بریان ز عشق مصطفیٰ دارم، ندارد ہیچ کافر ساز و سامانے کے من دارم، کہ جو ساز و سامان میرے پاس ہے، ایمان کا، سچائی کا، قرآن کریم کا، اسلام کا، وہ تو سامان تو کافر کے پاس نہیں ہے، تو خدا دارم، میرے پاس خدا ہے اور اس کے عشق مصطفیٰ بھی ہے، تو یہ کافر کیا ہے، اس کے پاس تو ان میں سے کوئی بھی اثاثہ موجود نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ انہوں نے اپنے خلاف دیے گئے فتووں کے جواب میں نہایت معقول اور ایمان پرور جواب دیا۔ یہ جواب سنیے ذرا ان کا، جب بھی آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دیجئے، میں رک جاؤں گا، کیونکہ ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کے ذرا اتنی لمبی بات سننا مشکل ہوتا ہے۔ اور اب سے انہوں نے یہ فرمایا، ہم کو ملحد، زندیق اور لا مذہب کہنا کچھ تعجب نہیں ہے، کیونکہ ہماری قوم نے خدائے ذوالجلال کے سوا باپ دادا کے رسم و رواج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا خدا مانا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہم نے دوسرے خدا اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں نا، جو چال چلن ہمارا ہے آج کا، جو رسم و رواج ہیں، وہ ہمارے دوسرے خدا ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ کے سوا اور بہت سے پیغمبر پیدا کیے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے پیغمبر ہیں، ابھی ان کی تفصیل میں انسان کیا جائے، علامہ صاحب نے، علامہ پرویز نے یہ تمام باتیں ہمیں سمجھائی ہوئی ہیں۔ کتاب اللہ کے سوا انسانوں کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنا چکے ہیں ہم، اور ہم اس جھوٹے خدا اور فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسا ہی برباد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابراہیم اپنے باپ آزر کے بت توڑنے والے تھے۔ ہم سچے خدائے ذوالجلال کا جلال اور سچے پیغمبر محمد رسول اللہ کی نبوت اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہم کو ملحد و زندیق کو لا مذہب نہ کہیں تو اور کیا سمجھیں؟ اگر ہم کو جو کہ جنہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، دوسرے تصورات اور دوسرے بت تراش رکھے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو جن کے پاس خدا ہے، خدا کا ایمان ہے، دیا ہوا ایمان ہے، قرآن ہے، مگر ہمیں زندیق نہیں سمجھیں گے، ملحد نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ کیونکہ ہم ان کے خداؤں اور پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ کیونکہ ہم ان کے خداؤں کو اور پیغمبروں کو نہیں مانتے تو ہمیں تو انہوں نے یہی کہنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن خداؤں کو یہ مانتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق ایک بڑا مشہور ان کا فارسی کا شعر ہے کہ 4 بڑی کیٹیگریز میں انہوں نے کہا ہے کہ چے ملائی، چے درویشی، چے سلطانی، چے دربانی، فروغ کارمی جویت بسالوسی و ذرہ کی، کہ یہ ملائیت، درویشی ہے، جھوٹے پیر فقیر درویش، اور چے سلطانی، یہ جو ہمارے آج کے سلطان ہیں بڑے بڑے، کہنے کو اپنے آپ کو جو مرضی ٹائٹل لگا لے ہیں تو سلطانی ہے۔ چے دربانی، اور ان کے جو بیوروکریٹس ان کے ساتھ آگے پیچھے ملازم، سیکریٹری، منسٹر، یہ سب ان کے دربانی جو کرتے پھرتے ہیں۔ تو چے ملائی، چے درویشی، کیا ملائیت، کیا درویشی، کیا سلطانی، جو کہ ہمارے رولرز ہیں، ہمارے سے مراد عالم انسانیت کے سمجھ لیں جو کہ خدا تعالیٰ کے رستے پر نہیں چل رہے، چے دربانی، اور ان کے جو آگے پیچھے پھرنے والے ان کے چمچہ گیر، فروغ کارمی جویت، وہ سب اپنا کام نکال رہے ہیں، ان کو صداقت کے ساتھ ان کا کوئی نہیں، میرے پاس رومال ہیں 2-3 میں لائے تو نہیں، واقعی میں ایک اس جیب میں رکھتا ہوں، ایک نچلی جیب میں رکھتا ہوں، کیونکہ تھوڑی سی الرجی بھی ہے مجھے،
پھر تھوڑا جذباتی ہو جائے بندہ تو اور ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ دنیا اسی میں بٹی ہوئی ہے، خاص کر عالم اسلام. تو کہتے ہیں کہ ان کا مقصد کوئی نیک نہیں ہے، ان کا مقصد کوئی صداقت پر مبنی نہیں ہے، ان کا مقصد ہے فروغ کارمی جویت کہ اپنا اپنا کام نکالو. بسالوسی و ذراکی، سالوسی و ذراکی فارسی زبان میں مکر، فریب، دھوکہ دہی، ان تمام چیزوں کا جو مرکب ہوتا ہے اسے سالوسی و ذراکی کہتے ہیں. تو یہ میں نے علامہ اقبال کا شعر یہاں بیچ میں ڈال دیا. سر سید ان علماء سو کے فتووں سے خوف زدہ بلکہ افسردہ بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان الزام اور دشنام تراشیوں کا تعلق فقط ان کی ذات سے تھا. وہ تو صرف ان کی ذات کو نشانہ بناتے تھے. لیکن جب یہ حضرات کالج کے لیے چندہ مانگنے کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے تو سر سید کو بہت دکھ ہوتا تھا. کس قدر دکھ ہوتا تھا؟ مندرجہ ذیل تقریر کے چند جملوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا جو انہوں نے لاہور میں اس وقت کی، لاہور میں، ہمارے لاہور میں، جب وہ کالج کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے پنجاب کا دورہ کر رہے تھے. یہ تقریر جو ہے نا یہ سننے والی ہے. پہلے کس کس نے سنی ہوئی؟ کسی کی نظر سے نہیں گزری. یہ جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا دل پسیج جائے گا. اس لیے میں تیاری کے ساتھ بول رہا ہوں اس کو، تو مجھے معاف کر دیجیے گا. لاہور میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اے بزرگان پنجاب، میں فرض کرتا ہوں کہ میں بد عقیدہ ہوں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر اور مرتد آپ کی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرے تو کیا آپ اسے اپنا خادم، اپنا خیر خواہ نہیں سمجھیں گے؟ آپ کے لیے دولت سرا بنانے میں جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، آپ کے لیے مسجد بنانے میں جس میں آپ خدائے ذوالجلال کا نام پکارتے ہیں، چوہڑے، چمار، کلی، کافر، بت پرست اور بد عقیدہ سبھی مزدور کام کرتے ہیں اس میں، اس عمارت میں جو آپ کے لیے بن رہی ہے، آپ کا محل سرا ہو، مسجد ہو، جو بھی ہو. مگر آپ نہ کبھی اس دولت خانے کے دشمن ہوتے ہیں. کیا اس دولت خانے کے کبھی دشمن ہوئے کہ یار یہ چوڑے کام کر رہے تھے یا بد عقیدہ لوگ کام کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے جی. مگر نہ کبھی اس دولت خانے کے دشمن ہوتے ہیں، نہ کبھی اس مسجد کو منہدم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. بس آپ مجھ کو بھی اس مدرسۃ العلوم کے قائم کرنے میں ایک کلی چمار کی مانند تصور کیجیے اور میری محنت و مشقت سے اپنے گھر بننے دیجیے. اور اس وجہ سے کہ میں اس میں مزدوری کرنے والا ایک کلی ایک چمار ہے، کہ اس میں مزدوری کرنے والا ایک کلی ایک چمار ہے، اپنے گھر کو مت ڈھائیے. صرف اس وجہ سے کہ آپ بولیے مجھے بے شک سمجھ لیں کلی ہوں، میں چمار ہوں، چوڑا ہوں، لیکن آپ کا گھر بنا رہا ہوں تو آپ اس کی خاطر اپنے گھر کو مت ڈھائیے گا. مجھے آپ جو مرضی سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ کیا آپ صاحب مجھ بد وقت نامہ اعمال سیاہ کی شامت اعمال سے اپنی قوم کو اور ان کی اولاد کو نسلاً بعد نسلاً ڈبونا اور خراب و خستہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ پھر پڑھتا ہوں. کیا آپ صاحب مجھ بدبخت نامہ اعمال سیاہ کی شامت اعمال سے اپنی قوم کو اور ان کی اولاد کو نسلاً بعد نسلاً ڈبونا اور خراب و خستہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صاحب میری حالت کو بدتر جانتے ہو تو اس سے عبرت پکڑو، لیکن برائے خدا اپنی قوم کی، اپنی اولاد کی بھلائی اور بہتری کی تو فکر کرو. اور فکر کرو تو اس کو کالج کو بھی بننے دو، اس یونیورسٹی کو بھی بننے دو، اور جو کچھ مجھے دے سکتے ہو خدا کے لیے وہ مجھے تم دے دو. مولانا حالی کا بیان ہے کہ سر سید کے مولانا حالی کا بیان ہے، انہوں نے جو لکھی ان کو سیرت لکھی ان کی زندگی پر. کہتے ہیں مولانا حالی کا بیان ہے کہ سر سید کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور سامعین پر سکتے کا عالم طاری تھا. کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو زار و قطار نہ رو رہا ہو
کچھ اپنی بساط سے زیادہ چندہ دینے پر آمادہ نہ ہو. ہر ایک نے اپنی بساط سے زیادہ چندہ نکال کر ان کے حوالے کر دیا. یہ لاہور کا واقعہ ہے، آپ کے لاہور کا. جلوت ہی میں نہیں، وہ خلوت میں بھی اپنے مخالفین کے خلاف دشنام ترازی پر نہ اترتے تھے اور اپنی کیفیت قلب کا اظہار کرتے تھے تو نہایت دلدوزی اور فکر سوزی کے ساتھ. مثلاً ایک دوست کو خط لکھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہارا دوست دار آخر کون ہے، میں گناہ گار یا دیندار؟ انشاءاللہ اگر خدا سچا ہے اور قیامت درست ہے تو یہ مارکا ہو کر رہے گا کہ کون سچا دوست تھا، وہ جو تھا وہ دیندار تھا یا گناہ گار تھا. آگے علامہ پرویز فرماتے ہیں، ابھی علامہ پرویز کی میں الفاظ کو یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے پیارے ہیں. برادران عزیز، اس مارکے کے لیے قیامت تک کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں. انہوں نے کہا نا کہ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ میں دیندار تھا یا میں تمہارے خلاف کام کر رہا تھا. تو علامہ پرویز فرماتے ہیں برادران عزیز، اس مارکے کے لیے قیامت تک کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں، اس کا فیصلہ یہیں ہو گیا ہے. آج سر سید کا نام اسلام کے بہترین خادم اور ملت اسلامیہ کے سچے محسن کی حیثیت سے زمانے کے صفحات پر درخشندہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، اور جنہوں نے ان کے خلاف فتوے جاری کیے تھے ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، اور کہیں ان کا ذکر آتا ہے تو اس حیثیت سے کہ انہوں نے سر سید کے خلاف فتوے جاری کیے تھے، یعنی وہ بھی سر سید کی نسبت سے ہی پہچانے جاتے ہیں. اور سر سید کا نام جو ہے وہ درخشندہ ستاروں کی طرح پورے آسمان پر روشن ہے. تو علامہ جو ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اس کا بدلہ. کالج کے نتائج ابھی بس ایک دو صفحہ رہ گیا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس کالج نے پھر کس طرح فلرش کیا. وہ کالج ملا کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود کالج بن گیا اور اس کے نتائج برآمد ہونے شروع ہو گئے. جہاں ہندوؤں نے بکثرت داخلے لینے شروع کر دیے تھے، ہندو بھی علی گڑھ میں بے شمار انہوں نے داخلے لیے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ انگریزی زبان سیکھنا حرام ہے. ابھی بھی ملا نہیں باز آ رہا تھا. کالج بن گیا، ہندو اس میں داخلہ لینا شروع ہو گئے. خال خال جو کوئی تعلیم یافتہ مسلمان تھیں خاندان جو تھے، میں چند کو جانتا ہوں ادھر یو پی میں سے زیادہ. میرے سیالکوٹ میں میرے گھر کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا خاندان کشمیریوں کا آباد تھا. وہ ان کے بیٹے ایک جنرل صاحب بھی ہوئے، تو وہ ان کے جو والد تھے وہ ہمارے کالج میں پروفیسر تھے، خواجہ عبداللطیف. مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو خواجہ عبداللطیف صاحب کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے. وہ اس زمانے میں مشہور تھے پورے سیالکوٹ میں. اسی طرح کو چند ایک اور لوگ تھے کہ یہ علی گڑھ سے پڑھ کے آئے ہوئے، انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی. کہتے ہیں ملا کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود کالج بن گیا، اس کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے. جہاں ہندوؤں نے بکثرت داخلے لینے شروع کر دیے تھے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ انگریزی زبان سیکھنا حرام ہے. علی گڑھ کی تاسیس اور ابتدا سے پہلے ملک میں 800 ہندو گریجویٹس کے مقابلے میں صرف 20 مسلمان گریجویٹس تھے. شروع میں صرف 20 مسلمان گریجویٹس تھے. علی گڑھ کالج 1878 میں کھلا اور اس کے 20 سال بعد سر سید کی وفات ہوئی. اس وقت 126 مسلمان گریجویٹس اور 174 انڈر گریجویٹس تھے. اس وقت اتنے لوگ وہاں پر زیر تعلیم تھے. علی گڑھ کالج کی انفرادی کاوش کا ایک مزید فائدہ یہ ہوا کہ مختلف شہروں مثلا لاہور، امرتسر، کراچی، حیدرآباد، بہاولپور وغیرہ میں مسلمانوں کے اسکول اور کالج کھلنا شروع ہو گئے تھے. عام تعلیم کے یہ اعداد و شمار کہ بنگال میں 1881 میں کالجوں اسکولوں میں 1,85,000 مسلمان تھے جو کہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. اس سے پہلے یہ تصور موجود ہی نہیں تھا.
اور 1894 میں ان کی تعداد 4,90,000 تک پہنچ گئی تھی۔ سر سید کی اس محنت شاخہ کے دور رس نتائج کیا تھے؟ وہ آہنی دیوار ٹوٹ گئی تھی جس سے قدامت پرست طبقہ خصوصاً ملائیت اور مفاد پرست مذہبی پیشوائیت نے مسلمانوں اور میں عصر حاضر کے درمیان کھڑا تھا۔ سر سید کی بصیرت قرآنی نے یہ حقیقت ان کے سامنے بے نقاب کر دی تھی کہ جب تک انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے قوانین فطرت لاز آف نیچر کا مطالعہ لا ينفک ہے، سر سید اس قرآنی اصول پر اس شد و مت سے اصرار کیا سر سید نے اس قرآنی اصول پر اس شد و مت سے اصرار کیا اور تکرار سے نیچر کا اعادہ کیا کہ وہ نیچری کے عرف سے پہچانے جانے لگے۔ سر سید کی دور رس نگاہ نے 1865 میں کہا تھا کہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں بستی۔ ابھی معمار اول ایک دو مسلمانوں کو جگایا، ان کو تعلیم کی طرف راغب کیا، ان کے لیے کام کر کے تعلیم کا ادارہ ایسا بنایا کہ وہاں سے وہ تعلیم حاصل کر رہے۔ پھر یہ بھی بات ہمیں سمجھا گئے کہ ایک تم علیحدہ قوم ہو۔ ہندوستان میں ایک قوم نہیں بستی، مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں بستی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو متحارب قومیں تھیں اور انگریز کے دور حکومت کے دوران اور اس کے بعد بھی سیاسی اور معاشی میدان میں مقابلہ انہی دو بڑی قوموں کا ہوگا۔ اس لیے وہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ ہندوؤں کی طرح مسلمان بھی روایتی تعلیم سے آگے بڑھ کر عصر حاضر کی مغربی تعلیم سے نہ صرف آگاہ ہونا چاہیے بلکہ جدید علوم سے مرصع ہونا چاہیے۔ سر سید کی وفات 27 مارچ 1998 کی شب یہ بطل جلیل خرمن مراد اپنے آغوش میں لیے۔ جی 1898 98 میں نے کہا 90 کا ہے میں نے، اچھا I'm sorry، اردو میں لکھا ہوا ہے نا، مجھے اردو کے آنسر نہیں پڑھنے آتے، وہ میں نے اردو میں کاپی کیا تھا تو وہ پڑھنے نہیں آتے۔ ایک تو ہماری تعلیم بھی تو ایسی ہوئی ہے نا۔ 27 مارچ 1898 کی شب یہ بطل جلیل خرمن مراد اپنے آغوش میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ علامہ پرویز کے الفاظ ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد ان کا صندوق کھولا گیا تو دل تھام کر بیٹھیں کہ میری باری آئی۔ اس کا صندوق کھولا گیا تو صرف 5 روپے نکلے۔ ٹھیک ہے، اس وقت 5 روپے شاید تنخواہ ہوتی تھی، 7-8 روپے 10 روپے 15 روپے، تو آدھے مہینے کی تنخواہ جو تھی ایک عام آدمی کی، وہ ان کی عمر بھر کی کمائی ان کے صندوق سے جو نکلی۔ بینکنگ سسٹم میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا اس وقت، جو کچھ ہوتا تھا گھر میں ایک صندوقڑی ہوتی تھی۔ مجھے اپنے اس کے دادا کی بھی یاد ہے، ان کی امانتیں بھی ایک بڑی سی پیٹی میں ہوتی تھی، اس میں ایک صندوقچی پڑی ہوتی تھی جس میں ان کا کیش ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے بہت سے گوشوں میں تعزیتی مجالس منعقد ہوئیں۔ ایک ہندو پنڈت کے تعزیتی الفاظ یہ تھے، الہ آباد کے ایک ہندو پنڈت کے تعزیتی الفاظ قابل غور ہیں: ہم مسلمانوں سے دولت میں زیادہ ہیں، تعلیم میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم میں کوئی سید احمد خان نہیں، بلکہ ہم اگر 20 بھی مل کر ایک ہو جائیں تو بھی سید احمد خان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سر سید کی سب سے بڑی یادگار مملکت پاکستان ہے۔ جب تک یہ مملکت زندہ و پائندہ ہے، خدا اسے ہمیشہ آباد رکھے، اس وقت تک سر سید کا نام زندہ رہے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، مفہوم یہی تو وہ شمع ہیں جن سے انسانیت کی راہیں ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہیں۔ ایک صفحہ نمبر 13 پہ ایک میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب انہوں نے اپنے ایک دوست کو جو خط لکھا تھا کہ بتاؤ کہ تمہارا، تو وہ اس کا ٹکڑا ایک میرے سے مس ہو گیا تھا جو میں نے اخیر پہ لکھا ہے یہاں پر۔
مثلاً وہ اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہیں، افسوس خدا ہاتھ آتا نہیں، افسوس خدا ہاتھ آتا نہیں، ذرا بے تکلفی میں بات کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ بھی موجود نہیں، ورنہ ان میں ایک کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لے جاتا جو کہ لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ میرا خدا ہے جناب رسول خدا محاکمہ کرو، یعنی کہ فیصلہ کرو، محاکمہ انصاف، تم مجھ میں اور ان میں، اور بتاؤ کہ تمہارا دوست دار آخر کون ہے، میں گناہ گار یا یہ دیندار۔ اور انشاءاللہ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ معرکہ ہو کر رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ جی۔ افضل خان صاحب، آپ نے بہت ہی دل نشین اور دل سوز انداز میں آج کی ہماری اس تقریب میں اپنا مقالہ پڑھا، اور آپ نے اس علم کے سفر کو جو سر سید سے شروع ہوا اور مسلمانوں کی حالت کو بدلنے کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنا، اور پرویز صاحب نے اپنی جو تحریر جس میں سر سید کا تذکرہ کیا ہے، ان کی اپنی زندگی بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ کیا کیا مشکلات انہوں نے نہیں جھیلی اور کتنے دل سوزی سے انہوں نے یہ پوری تحریر لکھی ہوگی سر سید کی زندگی کے اوپر۔ اور واقعی ان کی زندگی ایسی ہے کہ ہم اگر اس کا ایک ہلکا سا بھی نمونہ اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیں تو یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے، روشنی کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور میں دوبارہ سے آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنی بہت ہی مصروفیات کے باوجود، اور آپ نے وقت نکالا، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ لکھنے کے لیے بھی آپ کو خاصا وقت، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 رات میں لگائی، اس میں آرام نہیں کر سکا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ سارا ہماری آج کی یہ تقریب جو ہے اس کو رونق بخشی۔ آپ کی توجہ کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، جو بھی پہنچا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چائے کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔